ناسا کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جا کے دیکھیں کہ دنیا کے ڈفرینٹ جو گلوبل امیجز ہیں اس میں دیکھا جائے کہ پہلے دا ورڈ واز ہول گرین بلو اینڈ دین تھوڑا تھوڑا چینج ہوتا ہے, اور آج کل کی امیجز دیکھیں تو اٹ از آل اورنج اینڈ ریڈ. ابھی الجزیرہ کی ایک آرٹیکل آیا ہوا تھا کہ پاکستان از لائکلی ٹو ہیو فلڈز ان 2013 which would be more disastrous than the last year as well. This global warming, this ozone depletion, this deforestation, یہ لگتا تھا کہ بہت ہی کوئی ایلیٹ کسی انٹرنیشنل فورم کی کچھ ٹرمینالوجی سے جس کا ہمارے سے, ہم پاکستانیوں سے, ہمارے ملک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کہ ہمارا بیسک وہی ہوتا ہے 2 وقت کی روٹی مل جائے, بچوں کو چھت مل جائے. اور پہلی دفعہ میں ایک اچھے پرائیویٹ اسکول میں جب ایڈمیشن ٹیسٹ دینے گئی تو مجھے اپنے نام کے اسپیلنگس بھی نہیں آتے تھے, اینڈ ایک لڑکی میرے آگے بیٹھی ہوئی تھی, اس سے میں نے کہا کہ کین یو ٹیل می دا اسپیلنگس آف سدرا. شی واز لائک کہ آپ 8th کلاس میں ہو گئی ہیں اینڈ یو آر سو ڈمب اینڈ اسٹوپڈ, اینڈ آئی اسٹل ریممبر دوز ورڈز. these terms were used by a teacher. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ناٹ ایوری وومن. مجھے کہتے ہیں مریم کیوان. آج کے ایپیسوڈ کا آغاز کریں گے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ قصہ میں پڑھی تھی اور میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں بیکاز اٹ از ان ریلیونس ٹو دا ٹاپک دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ٹوڈے. اچھا, ایک ہے جی, ایک آئلینڈ تھا, ایسٹر آئلینڈ, جہاں پہ ایک پولینیشین ریس بستی تھی آج سے کوئی تقریباً 800-900 سال پہلے. جب انہوں نے اس جگہ کو, اس آئلینڈ کو ڈسکور کیا تو اٹ واز اے بیوٹیفل آئلینڈ, ویری ہیویلی ووڈیڈ, ہیوی ود وائلڈ لائف, اور اوبیسلی پانی بھی بے شمار تھا. پر اب جیسے ہماری انسانی فطرت ہے, کچھ سالوں کے بعد وہاں پہ وائلڈ لائف بھی کم ہونا شروع ہو گئی بیکاز اوبیسلی انہوں نے جانوروں کو کھانا شروع کر دیا. جو درخت تھے وہ بھی آہستہ آہستہ دے ور گیٹنگ چاپڈ ڈاؤن, اور جو دریا تھے وہ تو جیسے ہم کرتے ہیں گندگی سے بھرتے گئے. اب اور مطلب وہ تو اتنے سیویئر تھے کہ اٹ واز آن دی برنک آف ایکسٹینکشن. پھر ایک میریکل ہوا میں کہوں گی, یا اس کا جو سیویئر بنا وہ تھا ٹورزم ڈپارٹمنٹ. لوگوں نے آنا شروع کیا, بھائی دیکھنا شروع کیا, اینڈ دیٹس ہاؤ وہاں کی جو اکانومی تھی, جو لوگ تھے, جو ایریا تھا, وہ ریوائیو ہونا شروع ہو گیا. اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے اس خوبصورت سے پلانٹ ارتھ کو بچانے کے لیے کسی اور پلانٹ سے لوگوں نے نہیں آنا ٹورزم کے نام پہ. کوئی ایلینز, کوئی اور مخلوق نہیں آ رہی ہوگی. It's us who need to be serious with what we have. کیونکہ جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے نا اس میں ہم نے اچھی خاصی کنٹریبیوشن دی ہے, اور ہماری یہ بھی میں کہوں گی کہ انسانی فطرت ہوتی ہے, ہم کام خراب تو کرتے ہیں لیکن جب سولوشنس کی طرف, کام کو ٹھیک کرنے کی باری آتی ہے تب ہم آرام سے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں کون کرے گا. آپ اپنی نیچر ہی دیکھ لیں, اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں تو جو وہاں کے ریسورسز ہوں گے اس کو آپ یوں استعمال کریں گے جیسے فری کی چیز ہے, لیکن اپنے گھر میں اپنی پرسنل 4 دیواری کی جو حد ہے, جو وہاں تک جو چیزیں محدود ہوتی ہیں ان کا ہم اچھے سے خیال رکھتے ہیں, وچ از انفارچونیٹ. سو آئی وڈ سے ہم نے ڈسٹرکشن میں اپنا حصہ ڈالا ہے, ہم نے کام خراب کرنے میں اپنا حصہ ڈالا ہے, ہم نے پرابلم بڑھانے میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم سولوشنس کی طرف جانے کے لیے بھی اپنا حصہ ڈالیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان چیزوں کی طرف سینسٹائز بھی نہیں ہیں, بٹ دین دیر آر اے ویری فیو پیپل جو میں کہوں گی جو اس بہت سیریس ٹاپک کے حوالے سے آواز بھی اٹھاتے رہے ہیں, کام بھی کرتے رہے ہیں, اور آج ایک ایسی ہی گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں. اٹس سچ این آنر ٹو ہیو دس ینگ لیڈی سدرا ریاض. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک, تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم سدرا. اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ ڈسکشن شروع کروں, میں لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ان کا ایک وینچر ہے انوائرمنٹل چینج میکرز کے نام سے, اور اس کی جو انہوں نے کام کیا ہے, دا امیزنگ کام جو میں کہوں گی, وہ ابھی آپ کو خود ہی بتائیں گی, بٹ وہ صرف نیشنل لیول پہ ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل فورمز تک ریکگنائزڈ ہے. شی از اے لیکچرر اینڈ اے ویری ینگ PhD. ابھی میں ان سے وہی بات کر رہی تھی, تو بہت ساری باتیں کرنی ہے. لیٹس جسٹ اسٹارٹ دی ڈسکشن. ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ, تھینک یو. سدرا, سب سے پہلے تو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے اور تھوڑے سے چائلڈہڈ کے آپ کے اسٹارٹ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے نا, اگر اتنی بڑی کوئی چیز کرنی ہے تو واٹ سارٹ آف اے لائف ڈڈ یو ہیو, اور کیسے اتنی سیریس چیزوں کی طرف آئیں؟ Thank you, Mariam. So basically, I belong to a military background. So we used to post to different cities. Okay. But luckily, when I was born, so my dad was about to get retired. So we were posted in Rawalpindi.
So I was born and raised in Rawalpindi, and at the age of 8, I quitted my school and went for to memorize the Quran Pak. Achha. And then it took me 3 years to complete that. اور اس کے بعد 3 سال قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد میں نے ڈائریکٹ جمپ کیا کلاس 6 میں. کلاس 2 میں آئی لیفٹ دا اسکول and I had no link to any of the formal education and direct to the class 6. Okay. So it was really quite difficult for me کہ بالکل مجھے یاد ہے کہ پہلی دفعہ میں ایک اچھے پرائیویٹ اسکول میں جب ایڈمیشن ٹیسٹ دینے گئی تو مجھے اپنے نام کے اسپیلنگس بھی نہیں آتے تھے. اینڈ ایک لڑکی میرے آگے بیٹھی ہوئی تھی, اس سے میں نے کہا کہ کین یو ٹیل می دا اسپیلنگس آف سدرا. سو دا لک آئی ہیڈ ایٹ دیٹ ٹائم. تو میں بیسیکلی اسٹارٹ کروں گی کہ اتنا کوئی میری اسٹرانگ بیس نہیں تھی ایجوکیشن میں. 6 کلاس میں بھی جب اس بچے کو اپنے نام کے اسپیلنگس بھی نہ آتے ہوں تو یو کین امیجن کہ اس کا کیا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کتنا اسٹرانگ ہوگا. لیکن آفٹر دیٹ تو مجھے کسی بھی پرائیویٹ اسکول نے اسلام آباد میں راولپنڈی میں ایڈمیشن نہیں دیا بیکاز آف مائی لیک آف انگلش اسپیکنگ اسکلز, اور ایون مجھے اردو بھی خاص لکھنا نہیں آتی. جو چیزیں اسکول نے سکھانی ہوتی ہیں وہ تو اب ایڈمیشن سے پہلے ان کا دل ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ بچے کو پہلے سے آتا ہو تو پھر ہم ان کو انرول کریں گے. تو انہوں نے مجھے کنونس کیا میرے فادر کو کہ آپ اس کو کسی پبلک اسکول میں انرول کرا دیں اور 1-2 سال کسی پبلک اسکول میں اپنی بیس بنا کے پھر پرائیویٹ اسکول میں. سو آئی ہیڈ دا چانس ٹو اسٹڈی ایٹ ون آف دا پبلک اسکولز ان اسلام آباد, اینڈ دا کوالٹی آف ایجوکیشن ان پبلک اسکولس تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہاں پہ کتنی کوشچنیبل ہے. تو آئی ہیڈ ٹو سی دا اسٹارک ڈفرنس بٹوین دا فیسلٹیز اور دا ایجوکیشن وچ مائی سبلنگز ور گیٹنگ ان اے گڈ پرائیویٹ اسکول اینڈ دین وٹ آئی واز گیٹنگ ان دا ویری پبلک اسکول. تو وہ ایک بڑا امیزنگ ایکسپیرینس رہا لائف کا. اس کے بعد 1-2 سال پبلک اسکول میں پڑھنے کے بعد مجھے ایک اچھے کالج میں یا اسکول میں ایڈمیشن مل گیا. اس کے بعد وٹ ہیلپڈ می in improving my educational journey and skills, communication skills etc. was reading books. اچھا. So I started reading books. پہلے اردو کی بکس پڑھنا اسٹارٹ کی بیکاز انگلش تو مجھے پبلک اسکول میں بھی بہت ہی کم آتی تھی, تو میں نے اردو بکس کو پڑھنا اسٹارٹ کیا. اردو بکس کا میں نے اتنا زیادہ پڑھا کہ ایک ٹائم میں نے سمر بریک تھی میری, آئی تھنک 9th کلاس کی یا 10th کلاس کی, اور آئی لٹرلی ریڈ 30 to 40 books of good authors. جن کو اس زمانے میں اس ایج کے بچے زیادہ پڑھنا پسند بھی نہیں کرتے تھے. تو وہاں سے آئی تھنک کہ دا چینج کیم ان می, پڑھنے کا شوق, اور ٹو سی کہ اوکے آئی کین آلسو بی سم ون ہو کین اسپیک ان اے کلاس, آئی کین بی سم ون جس کو سننے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں. تو اردو کی ایک ٹیچر نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ آپ لکھنا اسٹارٹ کریں. تو اس ٹائم ہم ایک عمرہ کی جرنی پہ گئے تھے, تو میں نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا وچ گاٹ پبلشڈ ان ون آف دا گڈ جرنلز. تو وہاں سے مجھے موٹیویشن ملی اور پھر میں نے انگلش کی بکس پڑھنا اسٹارٹ کیا, اینڈ دین یہاں سے میں پڑھائی وغیرہ اسٹارٹ کی, اور دس واز مائی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ٹل کالج. اور اس کے بعد یونیورسٹی میں آئی ڈیڈ مائی گورننس اینڈ پبلک پالیسی میں بیچلرز, اینڈ کرنٹلی میں پی ایچ ڈی بھی اسی فیلڈ میں کر رہی ہوں. اسی فیلڈ میں کر رہی ہوں. ویری انٹرسٹنگ. اور یہ اس طرح کی چیزیں لوگوں کے لیے سننا بڑا ضروری ہوتے ہیں, کیونکہ صدر ایون اف پیپل آر کمنگ فرام اے ہمبل بیک گراؤنڈ نا, وہ لوگ اس چیز کو اکنالج نہیں کرتے. آپ کسی کی بھی اسٹوری اٹھا کے دیکھ لو, دے وڈ اونلی ہائی لائٹ دا گڈ پارٹس, جو یہ بیسک اسٹرگل والی چیز ہوتی ہے. اینڈ دین یو نو لائک یو مینشن یو کم فرام ملٹری بیک گراؤنڈ, تو ایک تو لوگوں کو لگتا ہے کہ آج کل تو ہر چیز بہت ایزی ہوتی ہے, سفارش والی چیز چل رہی ہوتی ہے. یو کوڈ ہیو گاٹن انٹو اینی پرائیویٹ اسکول لائک دیٹ, ایک وہ والی چیز ہے. بٹ اٹس امیزنگ, اٹس امیزنگ اینڈ اٹس انسپائرنگ ایٹ دا سیم ٹائم. اور ایک وہ جو بھی ہم نے ایک وہ جو انگریزی کو بھی ایک اپنا بنایا ہوا ہے نا کہ دس از دا کرائٹیریا. اگر آپ کی انگریزی اچھی ہے, اف یو آر فلوئنٹ ان انگلش, دین یو نو یو کین گو پلیسز, ادروائز یو کین ناٹ. اور وہ پیرنٹس بھی اپنے بچوں کو اتنی ینگ ایج سے کرنا شروع کر دیتے ہیں انگلش ناولس, انگلش بکس, گھر میں بھی انگریزی میں بات کرو. تو اس میں ایک چیز بھی شیئر کرنا چاہوں گی انگلش کے بارے میں, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو جو لوگ بھی سنیں گے آئی تھنک ان کے لیے بھی تھوڑا بہت موٹیویٹنگ ہوگا. سو آئی ریمبر, اسٹل ریمبر, آئی واز ان 8th کلاس. پہلی دفعہ مجھے ایک پرائیویٹ اسکول میں ایڈمیشن ملا. 6 سے 8 تک تو میں نے پبلک اسکول میں پڑھا. تو آپ جب مارجن لائن لگاتے ہیں تو اگر ایک ورڈ وہاں پہ کمپلیٹ نہ ہو رہا ہو تو یو ڈرا اے اسمال لائن اینڈ دین یو کمپلیٹ دا لیٹرز ان دا نیکسٹ لائن. سو آئی ڈڈنٹ نو کہ اس طرح کچھ لکھنا ہوتا ہے. میں بس اگر فار ایگزامپل انڈرسٹینڈ لکھ رہی ہوں تو انڈر ایک جگہ پہ اسٹینڈ اگلی لائن میں لکھ دیا, بیچ میں کوئی لائن وغیرہ نہیں. تو آئی ریمبر کہ میں نے اس طرح کوئی بورڈ پہ میم نے لکھا ہوا, میں نے کاپی کر لیا اپنی کاپی پہ. تو نیکسٹ ڈے وین شی براٹ دا کاپی, تو انہوں نے لٹرلی بیکاز میں خود بھی ایک ایجوکیشنسٹ ہوں تو اس لیے میں بات یہ کہنا بھی چاہوں گی کہ ایک ٹیچر کین میک اینڈ بریک اے اسٹوڈنٹ.
تو وہ شی جسٹ لائک انہوں نے بہت غصے سے میرے سامنے میرے ڈیسک پہ وہ کاپی رکھی انگلش کی اینڈ شی واز لائک آپ 8th کلاس میں ہو گئی ہیں اینڈ یو آر سو ڈمب اینڈ اسٹوپڈ اینڈ آئی اسٹل ریمبر دوز ورڈز بائی اے ٹیچر. سو دیٹس وٹ لائک کہ اتنا زیادہ ایجوکیشن میں انگلش امپورٹنٹ ہے ہمارے یہاں ہمارے ملک میں. باقی سبجیکٹ ٹیچرز ور اسٹل لائک کہ ٹھیک ہے مینیج ہو جاتا تھا, لیکن انگلش واز سچ اے ہارڈ تھنگ فار می کہ گھر میں ہم بالکل نہیں بولتے تھے. دیسی سی فیملی, ماما پاپا گھر میں بلکہ میرے پنجابی بولتے ہیں, بہن بھائی ہاں تو بہن بھائی اردو آپس میں, اور انگلش کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو وہ انگلش کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے. انگلش اتنا بڑا کوئی وہ ایک کرائٹیریا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ دیٹ یو کین لٹرلی بریک اے اسٹوڈنٹ آن اے فیکٹ کہ دیٹ دا پرسن couldn't speak in English or couldn't communicate. تو لیکن یہ مجھے لگتا ہے جو آپ کی بیسک والی انگلش پھر جس طریقے سے آپ نے سیکھی نا, ہمارے CSS بھی اب زیادہ دیکھ لو وہی لوگ پاس کرتے ہیں جنہوں نے یہ بیسک اس طریقے سے کیا ہوتا ہے, کیونکہ جو اسپوکن میں فلوئنٹ ہوتے ہیں when it comes to writing they're not as good as you know, وہ can not کو بھی can't لکھ رہے ہوتے ہیں, do not کو بھی don't لکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح کی چیزیں پھر جا کے ان کے لیے. تو یہ تو بہت لائک سب رائٹرز یہی کہتے ہیں کہ in order to become a good writer you have to be a good reader. So whatever you are, کتنی بھی انگلش اچھی ہے آپ کی, آپ کتنی کمیونیکیشن اسکلز آپ کے اچھے ہیں, if you are not a reader you don't have that imagination and that structure which you can put that in the page اور پھر آپ اس کو پورٹرے کر سکیں لوگوں کو. Right, so Sidra, I also want to ask کہ ہم obviously ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں فیمیلس کے لیے ایک اسپیسیفکلی ہوتا ہے کہ یو نو جب بس تھوڑی سی بیسک سی پڑھائی کرو اینڈ دین جسٹ گیٹ سیٹلڈ. اتنا پڑھنے لکھنے کی, اتنا PhD کرنے کی کیا ضرورت ہے, وہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے بعد رشتے کہاں ملیں گے, یو نو. So did you have to face anything like that, کوئی اس طرح کا پریشر, یا what made you think that you know you should go for PhD? یا بیسیکلی پاکستان میں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لڑکیوں کی ابھی گریجویشن کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی تو رشتوں کی ایک وہ لائن اسٹارٹ ہو جانا, پھر گھر والوں کے اوپر پریشر. گھر والے آپ پہ اتنا پریشر نہیں ڈال رہے ہوتے جتنی سوسائٹی گھر والوں پہ پریشر ڈال رہی ہوتی ہے, اور اسی پریشر کو وہ پھر موو فارورڈ کرتے ہیں آپ تک. تو ایسا تھا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا کسی نے رشتہ نہیں بھیجا بیچلرس کے بعد. تو مے بی یہ بھی ون آف دا ریزنس ہوگا کہ میرے پیرنٹس نے کہا کہ چلو ایم فل کر لو. اور لیکن انہیں ویسے بھی پتا تھا کہ میں بہت موٹیویٹیڈ ہوں ایجوکیشنل جرنی میں بہت موٹیویٹیڈ تھی. انڈر گریڈ میں بھی آئی واز اے ریئلی گڈ اسٹوڈنٹ. مائی ٹیچرس کین ٹیل بیٹر بٹ آئی ٹاپڈ مائی بیچلرس. تو اس کے بعد اور میرے فادر کو بہت شوق تھا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لائک مائی فادر واز دا فرسٹ پرسن جو ایک گاؤں سے آئے اور آرمی میں ریکروٹ ہوئے, اور ان کی بعد ہم یہاں پہ رہے. ادروائز جو میرے چاچو گھر ہیں دے اسٹل لیونگ ان ولیج, اور جو بھی ہیں وہاں کے ایڈجوائنٹ سٹیز ہیں وہاں پہ نا. تو ان کے لیے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ تھی کہ بیٹی کو یا بیٹے کو ایجوکیٹ کرنا. بچوں کو اگر میں یہاں پہ لے آیا ہوں تو ان کی ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. وی آر 3 اور آئی ایم دا ینگسٹ ون. تو میری بڑی بہن بھی ایم فل کر رہی تھی, تو میرے لیے ایم فل کرنا واز ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ ایٹ دیٹ ٹائم. اور اس ٹائم آئی اپلائیڈ ٹو ڈفرنٹ انٹرنیشنل اسکالرشپس اینڈ آئی واز لکی انف ٹو گیٹ فیو گڈ ون. تو مائی پیرنٹس ایون الاؤڈ می کہ باہر جا کے بھی پڑھ لو. بٹ یہ ہے کہ اس طرح فیملی میں نہیں تھا. اٹ واز مائی فادر ہو ایکچولی, دادیال سائڈ پہ ایسا کوئی بھی نہیں تھا کہ جس نے ایون بیچلرس بھی کیا ہو کسی لڑکی نے. اور اس کے بعد PhD میں انرول کرنے کے لیے آئی وڈ سے کہ بہت زیادہ وہ تھا کہ بیکاز میں نے بالکل ابھی ایم فل ختم کیا تھا اینڈ آئی گاٹ اے چانس ٹو بی اے لیکچرر ان ون آف دا گڈ یونیورسٹیز ان پاکستان. اس کے بعد پیپل ور ایکسپیکٹنگ کہ اب شی ول سیٹل ڈاؤن, شی ول گیٹ میرڈ, شی ہیز اچیوڈ دا ڈریمس شی ہیڈ فار ہر سیلف. بٹ دین آئی ٹاک ٹو مائی فادر کہ شادی از سائڈ بائی سائڈ جو بھی وہ, بیکاز دیٹس ناٹ مائی پریورٹی. مائی پریورٹی از ٹو لائک امپروو مائی سیلف ان ایجوکیشن. تو پھر انہوں نے الاؤ کیا, بٹ سوسائٹل پریشر بہت تھا. ابھی بھی لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ وائی آر یو ڈوئنگ PhD کی کیا ضرورت تھی, کیونکہ اتنے ینگ مطلب ینگ PhDs ہمارے پاس بہت کم ہے نا. نارملی وہ ہوتا ہے کہ آفٹر یور مڈ لائف آپ نے ایک حد تک پروفیشنل لائف جب کر لی, اس کے بعد اف یو وانٹ ٹو یو نو گو فار اے ہائر پوزیشن تو تب PhD میں کرے. ہاں اس لوگوں کا زیادہ آئی تھنک ایم ہی نہیں ہوتا PhD پاکستان میں until unless they had a good experience of work, اور پھر ریلیکس کرنے کے لیے تھوڑا بریک لینے کے لیے they go for a PhD. اور پھر وہ ایک اچھا ورک ایکسپیرینس بھی ایک بہت میٹر کرتا ہے اچھی PhD کے لیے بھی. لیکن میں نے اس لیے ڈائریکٹلی جمپ کیا PhD میں بیکاز ایک تو اکیڈیمیا میں آپ کو بہت ضرورت ہے فار دا گروتھ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک اچھے ایجوکیشنسٹ آپ بنیں تو آپ کو اپنی فیلڈ کا بہترین نالج ٹل PhD آپ ڈاکٹریٹ تو ہوں ایٹ لیسٹ اپنی فیلڈ میں. ایک وہ میجر ریزن تھا. دوسرا یہ کہ جب آپ ڈائریکٹ کنیکٹ ہوتے ہیں نا ڈیلی بیسس پہ, آپ کلاس میں جاتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں, سو یو لو ٹو لرن نیو تھنگس اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر سبجیکٹ.
سو یو ووڈ لائک کہ اس سے زیادہ اچھا کوئی ڈپلوما ہو یا اس سے زیادہ. سو آئی تھنک مجھے ایک ایجوکیشنل انوائرمنٹ اس طرح سے ملا کہ میں ایک یونیورسٹی میں لیکچرر, اف میں کارپوریٹ سیکٹر میں جاتی یا پرابلی کسی اور سیکٹر میں جاتی تو میں شاید پی ایچ ڈی آج وہاں پہ اسٹیگننٹ ہو جاتی ہیں, وہاں پہ اسٹیگننٹ ہو جاتے ہیں, میری پریورٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں پرابلی. اس ٹائم میں سرٹیفکیشنس کی طرف جاتی, لیکن اکیڈیمیا کی بھی ایک ون آف دا ریزن ہے کہ مجھے لگا کہ لائک پی ایچ ڈی وڈ بی دا بیسٹ چوائس. کیونکہ آج کل تو ایک وہ بھی میں کہوں گی کہ جو اسٹوڈنٹس بھی آ رہے ہیں ان کے پاس بھی اویئرنیس آتا ہے بیکاز آف سوشل میڈیا, دے ریڈ اپ آن تھنگس, تو ایک وہ بھی ہوتا ہے کہ یو نو ٹو کوپ اپ ود دیم, اور وہ آپ کو ہونا چاہیے. یہ بہت میجر پوائنٹ آپ نے شیئر کیا کہ آج کل کے اسٹوڈنٹ جب کلاس میں بیٹھا ہوتا ہے نا, ہی اور شی از ویل اویئرڈ کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے, پالیٹکس کیا ہو رہی ہے, انوائرمنٹ ریلیٹڈ کیا میٹرز چل رہے ہیں. اور اگر ایک ٹیچر ایک ویل کمپریہینڈیڈ یا ویل نالجبل انسان نہیں ہے نا, تو اس کے لیے اپنے لیے بھی شرمندگی کی بات ہے. کلاس میں جا کے بندہ تھوڑا سا شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے نہیں آتا یہ اسٹوڈنٹس کو. اور بلکہ اچھا جو ینگ ٹیچرز ہیں نا, آئی تھنک دے فیل پراؤڈ وین آر اسٹوڈنٹس نو مور دین اس. اور وین ایور آئی گو ان اینی کلاس نا, ایک تو ینگ ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی جنریشنل اتنا گیپ نہیں ہوتا نا, تو ان کے جو مائنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں وہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ یو ول لرن سم تھنگ فرام می اینڈ مینی تھنگز آئی ول لرن فرام یو. تو میں ڈیلی بیسس پہ اسٹوڈنٹ سے بہت سارا کچھ لرن کر رہی ہوتی ہوں. آئی تھنک یہ ایٹیٹیوڈ ہی وہ ہے جس کی وجہ سے آپ بہت ساری چیزیں حاصل کر پاتے ہو. ادروائز اگر آپ کے اندر ایک وہ اسٹیٹس کو آ جائے یا میں یہ ہوں, میرے پاس یہ نالج ہے, بس میں ہی سپیریئر ہوں, تو اس کے بعد تو پھر اٹس یور ڈکلائن, اس کے بعد تو پھر اور کوئی چیز ہوتا ہی نہیں. سو لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ یور وینچر environmental change makers. What was the thought behind that? یہ کیوں سوچا, کیا ضرورت پڑی تھی, what's the story behind that? So جیسے میں ڈسکس کر چکی ہوں کہ my father is from a like village background, تو ہم ہر سمرز میں اپنے ولیج جاتے تھے. سرگودا میں ایک ولیج ہے, تو وہاں بھی اس طرح تھا کہ ہر سمرز میں جاتے تھے تو پہلے سمرز بیئریبل ہوتے تھے. وہاں جاتے تھے, کچھ ایسا ماحول ہوتا تھا کہ دن کے ٹائم چلیں تھوڑی دیر اندر بیٹھ گئے دھوپ شوپ میں, باہر رات کے ٹائم اچھا ایک فضا ہوتی تھی, ماحول تھا. اور اتنی زیادہ نہ صرف لائک بہت زیادہ وہاں پہ ٹیمپریچر کا رائز ہونا, بلکہ فوڈ انسیکیورٹی, ایگریکلچر بہت اچھا تھا پاکستان کا. پاکستان ایک زمانے میں ایک پاکستان کی جی ڈی پی ہی پوری کی پوری ایگریکلچر بیس تھی. تو شروع میں ہم جاتے تھے, بہت اچھا لگتا تھا, ٹیمپریچر بھی سارا ماڈریٹ سا ہوتا تھا, ایگریکلچر بھی اچھا تھا, فوڈ انسیکیورٹیز وغیرہ بھی نہیں تھی, وہاں کی لوگوں کی اکنامک ویل بینگ بھی بہتر تھی. بٹ سنس لائک لاسٹ 4-5 ایئرس جب میں جاتی تھی نا, تو آئی اسٹارٹیڈ ٹو سی چینج ان ٹیمپریچرز وہاں پہ, دین فوڈ انسیکیورٹی, ایگریکلچر کراپس کا کم ہو جانا, وہاں پہ اکنامک حالات لوگوں کے بہت زیادہ میں نے خراب ہوتے ہوئے دیکھے. دین آئی وانٹیڈ ٹو سی اینڈ لرن کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. پہلے تو جب ہم بچپن میں آتے تھے تو تھنگس ور گڈ, اکنامک ویل بینگ بھی تھی, سب کچھ تھا. دین آئی اسٹارٹیڈ اسٹڈینگ اباؤٹ اٹ کہ ہو کیا رہا ہے. Then I got to know okay, global warming and climate change, things like that are happening. But at that time I was already enrolled in MPhil degree in another field, تو میں اپنی فیلڈ تو چینج نہیں کر سکتی تھی. لکیلی جب میں نے یونیورسٹی جوائن کیا ایز اے لیکچرر, تو I got the chance to teach a subject environmental issues and management. اچھا. سو میں اپنی ٹیچنگ میتھڈالوجی کے بارے میں بھی بتاتی چلوں کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ تھیوریٹیکل بیسس پہ آپ کو صرف اسٹوڈنٹس میں کو نہیں رکھنا چاہیے. یو شوڈ لیٹ دیم ڈو مور پریکٹیکل تھنگس. تو جب پہلی دفعہ مجھے 2021 میں وہ کورس ملا پڑھانے کے لیے, آئی وینٹ ان ٹو دا کلاس. تو آئی تھاٹ بفور پلاننگ فار دیٹ سبجیکٹ, تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے میں ایک بہت بڑی کورس آؤٹ لائن بنا لوں گی. گلوبل وارمنگ کیا ہوتی ہے, کلائمیٹ چینج کیا ہوتا ہے, دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے, مسئلے مسائل ہو رہے ہیں, وائلڈ لائف فائرز ہیں, فلڈز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نالج تو ہو جائے گا اسٹوڈنٹس کو, بٹ پریکٹیکلی وہ اس ملک کے لیے یا سوسائٹی کے لیے وٹ دے وڈ گیو بیک. سو آئی وانٹیڈ کہ میں اور میرے اسٹوڈنٹس مل کے سوسائٹی کو کچھ گیو بیک کریں. وی شوڈ کنٹریبیوٹ فار اے بیٹرمنٹ اور فار امپروومنٹ ایٹسیٹرا. سو اس کورس میں نے اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو بلایا, ہم نے ڈسکس کیا کہ وٹ پروجیکٹ وی کوڈ ڈو جو کہ بینیفیشیل ہو فار دا سوسائٹی. تو پھر ہم نے 4 سے 5 پروجیکٹس ڈفرینٹ الائن کیے. ون آف اٹ واز آن اربن فلڈنگ, ون واز آن انڈرسٹینڈنگ کلائمیٹ چینج, دین پلاسٹک پولوشن کے اوپر, دین ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر. تو جب وہ پروجیکٹس ہم نے تھرو آؤٹ دا ہول سیمسٹر کیے, تو میں جاتی تھی کلاس میں, ہم دا فرسٹ فیو آورز ہم اس کو پڑھتے تھے تھیوریٹیکلی, اینڈ دین وی یوز ٹو لائک ڈو پریکٹیکل ورک. میں ان کے ساتھ بہت کیمپینز وغیرہ, ویبینارس کنڈکٹ کرنا, ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے انٹرویوز کرنا, سلمز میں جانا, وہاں پہ لوگوں کے دیکھنا. پھر پلاسٹک پولوشن کے لیے ہم نے بہت سارے بازارز وزٹ کیے یہ وہ. تو وہاں سے میرا انٹرسٹ بہت زیادہ ڈیولپ. جب میں نے دیکھا نا کہ نہ صرف میں بلکہ میرے اسٹوڈنٹس بھی بہت زیادہ انگیج ہو رہے ہیں, اور ایک ایسا وینچر ہے جو کہ اوور آل یونیورسٹی میں بڑا پروموٹ ہو رہا ہے. پھر ہائر لیول پہ یونیورسٹی نے اس کو بہت پروموٹ
سپورٹ کیا, کافی منسٹریز نے میرے اسٹوڈنٹس کو انوائٹ کیا, ان کے اپریسیشن لیٹرز وغیرہ دیے. ایون ایٹ دیٹ ٹائم زرتاج گل واز دا منسٹر آف کلائمیٹ چینج, تو مائی اسٹوڈنٹس گاٹ دا چانس ٹو میٹ ہر, اور تھرو دیئر اون, لائک میں نے کوئی ان کو کہیں سے بھی کنیکٹ نہیں کرایا. بٹ دا ہول پوائنٹ کہ کوئی ایسے بچے یا کوئی ایک ایسی باڈی ہے جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی کام بھی کریے تو ایک دم سے ہائی لائٹ ہو جاتا ہے, بیکاز اٹ اسٹل از اے مائنورٹی. اب تو میں کہوں گی تھوڑا سا زیادہ ہو گیا, بٹ اگر آپ اسی کو پچھلے سال بھی لے جاؤ تو اتنا نہیں تھا. ان ٹاپکس کے اوپر بات کرنے والے, کام کرنے والے بہت کم لوگ تھے, بہت کم لوگ. پھر جب ہم نے کافی اچھے پروجیکٹس کیے, ان کو اپریسیشن میں ملی, دین آئی تھاٹ کہ وی شوڈ کنورٹ انٹو اے لائک کمبائنڈ وینچر. تو یہ وینچر لائک اس کی لائک آپ کہہ لیں کہ تھاٹ پروسیس تو میرا تھا, بٹ بہت سارا کنٹریبیوشن میرے اسٹوڈنٹس کا ہے, جنہوں نے اتنے اچھے اچھے پروجیکٹس کیے, اینڈ دین وی ور ایبل ٹو پبلش دوز پروجیکٹس. اینڈ وین دا فلڈس لاسٹ ایئر کیم, تو وہاں سے لائک میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں کہ وین لائک اٹ گاٹ پروموٹیڈ آن سوشل میڈیا پہ ہمارا جو وینچر تھا وہ کس طرح پروموٹ ہونا اسٹارٹ ہو گیا. تو لاسٹ ایئر 2022 میں مئی میں پاکستان میں 51 ڈگری سیلسیس کا ہم نے ہائیسٹ ٹیمپریچر ریکارڈ کیا جیکب آباد میں, اور وچ واز دا ہائیسٹ ٹیمپریچر ایور ریکارڈڈ ان پاکستان. لائک سوشل میڈیا پہ اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی تھی, پرنٹ میڈیا پہ اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی, مارننگ شوز وغیرہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ بھی میں نے دیکھا کہ وہ مین ٹاپکس وہی پولیٹیکل انسٹیبلٹی, پارٹی کمنگ اینڈ چینجنگ, نیشنل اسمبلی میں یہ انفلیشن, یہ مطلب یہ وہ مین مسائل ہیں جو ساری ہائی لائٹ لی جاتے ہیں. اس طرح کے ٹاپکس کو آج بھی سیکنڈری ٹاپکس کہا جاتا ہے. اور یہ جو آپ پوری ٹرمز یوز کرتے رہو, تھرو آؤٹ اپنے ٹرمز یوز کیے, دس گلوبل وارمنگ, دس اوزون ڈپلیشن, دس ڈیفارسٹیشن, یہ لگتا تھا کہ بہت ہی کوئی ایلیٹ کسی انٹرنیشنل فورم کی کچھ ٹرمینالوجیز ہے جس کا ہمارے سے, ہم پاکستانیوں سے, ہمارے ملک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کہ ہمارا بیسک وہی ہوتا ہے 2 وقت کی روٹی مل جائے, بچوں کو چھت مل جائے, اور بیسک نیسیسٹیز. بالکل. تو پھر جب مئی میں پاکستان میں اتنی زیادہ ایکسیسو بارشیں ہوئیں کہ سندھ اینڈ بلوچستان ور ڈراؤنڈ, لیکن میں دیکھتی تھی سوشل میڈیا پہ ایوری ون لائک آئی تھنک اس پہ لوگوں کو لائک کوئی زیادہ پسند بھی نہیں ہے, لیکن انفلوئنسرز اینڈ بلاگرز ان کے پاس اتنی زیادہ ریچ ہے, دے ور ناٹ ایون ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. لائک ایک پوسٹ لگانے میں یا ایک اسٹوری لگا دینے میں لائک آپ کا کیا چلا جائے گا, بٹ فلڈس میں جو لوگ ڈوب رہے ہیں ان کے بارے میں آواز اٹھانا تو بڑا امپورٹنٹ ہے. تو پھر میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا, تھوڑے فالوورز ہی صحیح, جو بھی صحیح, میں اپنے پیج کے تھرو ایکچولی رپورٹ کرنا اسٹارٹ کروں. تو وی اسٹارٹیڈ رپورٹنگ آن پاکستان فلڈس. پاکستان فلڈس کیم ان مئی, لیکن پاکستان میں میڈیا پہ ایون اگست تک کوئی بھی فلڈس کے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا. تو ان جون اور جولائی آئی میڈ دا فرسٹ پوسٹ اینڈ اٹس ٹائٹل واز بلوچستان از ڈراؤننگ, وچ ایکچولی گاٹ ریئلی وائرل, اور اس کی انسائٹس بہت بہتر گئیں. اینڈ ان دیٹ آئی رپورٹڈ دا ہول سینیریو ہیپننگ ان بلوچستان. آئی ٹاک ٹو فیو پیپل ہو آر ایکچولی گوئنگ تھرو دیٹ ان بلوچستان, ایکچوئل فیکٹس کے اوپر کہ اتنی زیادہ کیجویلٹیز ہو چکی ہیں, اتنی زیادہ انجریز ہو چکی ہیں, اتنے لوگ ہوم لیس ہو چکے ہیں, اتنے لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی فلڈس کی افیکٹڈ ہیں. سو دیٹ پوسٹ ایکچولی گاٹ وائرل, اور بہت سارے لوگوں نے اس کو ری شیئر کیا, پھر ڈفرینٹ پیجز نے اس کے بارے میں بات کرنا اسٹارٹ کی. سو آئی تھنک دیٹ واز لائک اے اسٹارٹنگ پوائنٹ ان انٹروڈیوسنگ واٹس ہیپننگ ان پاکستان ریگارڈنگ فلڈز آن سوشل میڈیا. دین آئی اسٹارٹیڈ immediately I started reporting on Sindh, then South Punjab, and throughout جب بھی پاکستان میں floods رہے till like late September تک. تو through my page, through social media platforms, we have a website and different things, Twitter وغیرہ کے through we started reporting, اور ہم reporting کرتے رہے اس پہ, جس کا فائدہ یہ ہوا کہ we made a document of more than 400 to 500 organizations which were collecting the donations. تو ہمارے پیج کے تھرو یا وینچر کے تھرو بہت سارے لوگوں نے ڈونیشنس کی, اور بہت سارے پیجز کے بارے میں جو بہت سارے آرگنائزیشنس کے بارے میں جو کہ جینوئنلی آن گراؤنڈ کام کر رہی تھیں. ایسے الخدمت فاؤنڈیشن آپ نے دیکھا کہ کتنا زیادہ انہوں نے کام کیا, اس طرح کی اور بہت ساری انٹرنیشنل آرگنائزیشنس بھی تھیں. تو ڈونیشنس کلیکٹ کرنے میں اینڈ ایوری تھنگ. دین وی ہیڈ اے کلائمیٹ ایکشن ڈے ان اسلام آباد ود ڈفرنٹ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ. سو اس طرح یہ وینچر اسٹارٹ ہوا, اینڈ دس از ویئر اٹ از گوئنگ. اور پچھلے 1 سال میں کہوں گی کہ اس کے اوپر اویئرنیس تھوڑی زیادہ بڑھ گئی ہے, اور لوگوں نے کرنا شروع کر دیا, کیونکہ اسپیشلی ابھی بھی ہم جو اسلام آباد کے موسم دیکھ رہے ہیں, مطلب اس موسم میں بھی پری مانسون یہ جو بارشیں چل رہی ہیں, آپ نارتھ میں دیکھ لو ابھی سے سنو فال اور روڈز بند اور لینڈ سلائڈنگ اور اس طرح کی چیزیں. تو اب شاید لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ جیسے لوگ پچھلے کافی ٹائم سے بات کر رہے تھے, لیکن ہم اس کی طرف اس طریقے سے سینسٹائز نہیں تھے. رائٹ. تو صدرہ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی ہماری گورنمنٹ لیول پہ اتنا کام ہو رہا ہے جتنا ہونا چاہیے ہے؟
مریم آنیسٹلی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سنس لاسٹ ایئر آئی گاٹ انوائٹیڈ ان ٹو مینی کانفرنسز. بہت تھنک ٹینکس نے, بہت ریسرچ انسٹیٹیوٹس نے, بہت میڈیا چینلس نے بلایا. I don't No, I see remember all of that happening, but I don't see the practical work being done. I don't remember the day جس میں نے اس پہ کام نہ کیا ہو, کلائمیٹ چینج پہ میں نے بولا نہ ہو, یا میں نے کام نہ کیا ہو, یا کسی جگہ پہ پہنچائی نہ ہو یہ آواز. گورنمنٹل لیول پہ میں نے بہت ساری کانفرنسز اٹینڈ کی جہاں پہ گورنمنٹ کی منسٹرز آتے ہیں ایز اے گیسٹ اسپیکرز, وہ بولتے ہیں. لیکن سیڈلی ابھی جب میں نیوز پڑھتی ہوں کہ ابھی الجزیرہ کی ایک آرٹیکل آیا ہوا تھا کہ پاکستان از لائکلی ٹو ہیو فلڈز ان 2013 which would be more disastrous than the last year as well. So last year اگر 33 million لوگ اور 1.3 of Pakistan was drowned. So can you imagine کہ ابھی سے ہی ابھی we are in June and pre-monsoon rains have actually caused casualties in Lahore. آلریڈی ابھی کچھ 2-3 اور ابھی آگے بھی آنی ہے ابھی پری مونسون رینز میں. ابھی مونسون کا اسپیل ابھی پراپر والا اسٹارٹ بھی نہیں ہوا. اور لاہور میں آپ دیکھیں, لاہور وچ از کیپٹل آف پنجاب, سندھ کراچی وچ از اے کیپٹل آف سندھ میں آلریڈی سڑکوں پہ یہاں تک پانی کھڑا ہے, لوگوں کی گاڑیاں نہیں چل رہی, موٹر بائکس ڈوب رہے ہیں, لوگ ڈوب رہے ہیں, لوگوں کے گھر گر رہے ہیں. تو میں بہت اٹ میکس می ریئلی سیڈ ٹو سی کہ لاسٹ ایئر اتنی زیادہ ڈسکشن, ڈبیٹس, بہت سارے وعدوں جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوئے, بہت ساری ڈونیشنز جو کہ لاسٹ ایئر کاپ ہوا اس میں بہت ساری بات کی گئی کہ جو کنٹریز نہیں کنٹریبیوٹ کرتی ان کو ریپریشنز دی جائیں, کلائمیٹ ریپریشنز پاکستان کو دینے کا عہد کیا گیا. لیکن اس سب کے باوجود بھی کوئی گراؤنڈ لیول پہ کام دیکھیں تو نہیں ہوا ہوا. اگر ہوا ہوا ہوتا تو آج کیوں پری مونسون رینز میں ہی لاہور میں لوگ وفات پا رہے ہوتے یا انجرڈ ہو رہے ہوتے, کیوں آج سڑکوں پہ پانی کھڑا ہوا ہوتا, کیوں لائک مونسون رینز آنے کی وجہ سے چھٹیاں ہو جاتی ہیں اسکولز میں. سو when I see on ground level I see no work, to be honest. I see like کہ صرف یہی ہوتا ہے, آپ کانفرنسز پہ جاتے ہیں, ہم بولتے ہیں اس میں پورے پرابلمس بھی کر لیے, آئیڈینٹیفائی کر لیے, اس کے سولوشنس بھی دے دیے, بٹ انفارچونیٹلی امپلیمنٹیشن نہیں. جیسے لائک میں گورننس اینڈ پبلک پالیسی کی لیکچرر ہوں, تو اس میں پالیسی میکنگ ایک پورا ایک سائیکل ہے. آپ نے ایجنڈا سیٹ بھی کر دیا, ایشو کو آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا, آپ نے فارمولیٹ بھی کر لیا اس کو, بٹ دا امپلیمنٹیشن اسٹیج از دا موسٹ کروشل ون. پاکستان میں ایکچولی کلائمیٹ چینج پالیسیز کو بھی آپ دیکھیں تو ان کی امپلیمنٹیشن یا ڈیزاسٹرس ایریاز میں دیکھیں تو ان کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اور دیٹس دا سیڈ پارٹ کہ ہمارے لوگ جو کہ فلڈس میں افیکٹڈ ہوئے, مے بی دے ور ناٹ ایلیٹ, مے بی دوز ور پیپل ہو ایکچولی نیڈیڈ اے وائس. ان کو وائس دینے کی ضرورت تھی جو کہ ہم نے دی تھرو سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور وغیرہ, بٹ دیٹ از ناٹ انف. لیکن دیٹ از ناٹ انف. آئی تھنک جب تک ٹرو ایفرٹ نہیں ہوگی فرام گورنمنٹ اینڈ فرام all the societies and all the segments of the society will come together and speak on this issue, تب تک آئی تھنک کہ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. اور آگے آنے والے سالوں میں اس سے بھی زیادہ مشکلات پیش آئیں گی پاکستان جیسے ممالک کو, جو کہ آلریڈی ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے. آپ کا GDP گروتھ اس بار لیس دین 1% رہا ہے, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کی رہائش رہنا یہاں پہ مشکل ہو گیا, تو جو کہ لوور کلاس میں آلریڈی ایک سروائیو کر رہے ہیں وہی فلڈ سے افیکٹڈ ہوتے ہیں, انہیں کی جھونپڑیاں اڑ جاتی ہیں, انہیں کے گھر اڑ جاتے ہیں, انہیں کے بچے فوت ہو جاتے ہیں. لاسٹ ایئر فلڈس میں کتنے ہزاروں میں عورتیں پریگننٹ تھیں اور انہیں نے سارا سفر کیا نا. لائک تو بولنا آئی تھنک بہت آسان ہے, کانفرنسز پہ جا کے وعدے کرنا, پالیسیز بنانا آسان ہے, بٹ امپلیمنٹیشن سائٹ پہ نا دیر از اے لاٹ. لیکن ابھی ہم وہ کہہ سکتے کہ اب جیسے جو ہماری منسٹر آف کلائمیٹ چینج یہ مس شہری رحمان, وہ ہائی لائٹ ہو رہی ہیں آن آل دی انٹرنیشنل فورم. شی از ریزنگ اے وائس, پاکستان کی ریپرزنٹیشن کر رہی ہے, پاکستان جس طرح سے افیکٹ ہوتا ہے وہ ڈائنامکس پوری دنیا کو دکھا رہی ہیں. تو اب اسپیشلی جب پچھلے کچھ دنوں میں ان کو انٹرنیشنل فورمز پہ ریکگنیشن ملی, تو ایک ہمیں ہوپ تھی کہ شاید اس سال کے فلڈس, اس سال کے یہ جو پری مانسون اب چلنا شروع ہو گئی, یہ اس حد تک شاید افیکٹ نہ کرے. بٹ انفارچونیٹلی آئی تھنک ایز یو سیڈ کہ آل دیز تھنگز آر کنفائنڈ ٹل دی کانفرنسز اینڈ سیمینارز. پریکٹیکل اس میں جب گزر جاتی ہے تو پھر بندہ وہی سوچ ہوتا ہے کہ سنس وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ ہماری کلائمیٹ چینج منسٹر کو کافی ریکگنیشن ملی, تو لاسٹ ایئر کلائمیٹ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ COP27 میں, اٹ از کانفرنس آف پارٹیز وچ از بیسیکلی ڈسکشنز آن کلائمیٹ چینج, اور پاکستان فلڈس کے اوپر اس میں بڑی ڈسکشن ہوئی. اس میں پاکستان کے بہت سارے ینگ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ نے بھی پارٹ لیا, پاکستان کے ایجنڈا کو پریزنٹ
کیا. پاکستان کی گورنمنٹ سائڈ سے بھی بڑی ایک اسٹرانگ ریپرزنٹیشن آئی کہ ہمیں پاکستان ڈیزروز کلائمیٹ ریپریشنز بیکاز پاکستان اونلی contributes 1% to the overall global warming but it's the most affected country. تو اس کے اوپر وعدہ کیا گیا کہ پاکستان کو اتنے بلینز آف کلائمیٹ ریپریشنز دی جائیں گی, بڑی انٹرنیشنل آرگنائزیشنس تھیں کہ اتنی زیادہ فنڈس دیے جائیں گے پاکستان کو. بٹ we, as you can say, climate activists or those who are actually speaking on climate change doesn't know where the money is going. That's is it thing. Even like coming? Yeah. If it is coming, so where is the accountability? Where is the auditing? Where is actually the practical implementation of those projects which were actually funded by many international organizations. تو آپ دیکھیں نا, ریسکیو انٹرنیشنل نے لاسٹ ایئر اتنی زیادہ فنڈ کیا, میں ان کی بہت ساری کانفرنسز میں گئی, انہوں نے بہت سارے پروجیکٹس کیے بلوچستان میں, سندھ میں, بٹ ویئر از دا امپلیمنٹیشن؟ وہ بلینز آف ڈالرز جاتے کہاں پہ ہیں, وہ جا کہاں پہ ہیں؟ آج تک ہم نے وہ باڈیز تو بنا نہیں دیں کہ فار انسٹنس خدا نخواستہ جب اس طرح کا سانحہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کی ریسکیو اور یا سیفٹی کے لیے ہماری اپنی کوئی باڈی ہو. ان دی اینڈ وی ہیو ٹو ریلائی آن آرمی اور ہماری یہ والی. تو وہی چیز ابھی ریسنٹلی ایک کانفرنس ہو رہی تھی اینڈ پریزیڈنٹ الوی واز ایڈریسنگ, اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایک عام شہری سے بھی پوچھ لینا کہ پاکستان کے کیا مسائل ہیں, وہ آپ کو بتا دے گا ایجوکیشن, وہ آپ کو ایجوکیشن کے بیسک مسائل بتا دے گا. آپ اس سے پوچھیں ہیلتھ, وہ آپ کو ہیلتھ سیکٹر کے تمام جو بیسک مسائل ہیں وہ اپنی انگلیوں پہ گنوا دے گا. کسی بھی ٹاپک پہ وہ کہتے ہیں یہ اویئرنیس ہے, پیپل نو. لیکن مسئلہ وہی آ جاتا ہے جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے نا, جنہوں نے یہ پالیسیز کرنی ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیز کے اندر, اینڈ شاید ان کی پرائرٹیز انفارچونیٹلی اس وقت آئی وڈ سے کچھ اور ہیں. جب پچھلی ایک وہ آئی, جب میں کہوں گی کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی, انہوں نے ان ٹاپکس کے لیے جیسے وہ 10 بلین سونامی ٹریز اور یہ والی, تو ایک ہمیں لگا کہ پروبیبلی وی آر آلسو گیٹنگ سینسٹائز ٹورڈز دا ایشوز وچ آر دا گلوبل ایشوز, اور جو صرف ہم نہیں بلکہ پوری دنیا اس سے افیکٹ ہو رہی ہے, اور شاید ہم اس کے چکر میں, بٹ دین اگین آئی ڈونٹ نو, وہ بھی وہی ہے, پھر اس میں بھی وہی کرپشن کے لوگ رونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک بہت ہی انفارچونیٹ سی بہت زیادہ یہ انفارچونیٹ سی سچویشن ہے کہ بہت سارے فورم سے بات کرنے کے بعد بھی جب آپ اگلے سال دیکھتے ہیں نا کہ وہی والے فلڈس دوبارہ لائک مے بی پرابلی ایکسپیکٹیڈ ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ڈیزاسٹرس فلڈز آئیں. سو اٹس لائک ڈسکریجنگ فار دا پیپل ہو ایکچولی آر انٹرسٹیڈ اینڈ جینوئنلی پٹنگ دیئر ایفرٹس ان ایریڈیکیٹنگ آل دیز ایشوز ان پاکستان نا. اور یہ ایک اور میجر آپ جیسے بات کر رہی تھیں نا کہ ایجوکیشن کے, ہیلتھ کے مسئلے مسائل, یہ لوگوں کو بہت بیسکلی پتہ ہے سب کو نا, لیکن بہت سارے لوگوں کو جب ہم بلوچستان سندھ میں پوچھیں نا کہ یہ فلڈس کیوں آ رہے ہیں, دے ڈونٹ نو. دا موسٹ دے وڈ سے اس کے ڈیمز نہیں ہیں, دا موسٹ دے وڈ سے کہ ریزروائرز نہیں بنے ہوئے, لیکن یا بارش بہت زیادہ ہوگی. تو بٹ دا میجر جو ریزن ہے نا اس کے پیچھے گلوبل وارمنگ, کلائمیٹ چینج, یہ فاسل فیول کمپنیز کا اتنے زیادہ برننگ کرنا, یہ اتنا زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشنز, نائٹرس آکسائڈ کی ایمیشنز, اور اس کی وجہ سے کس طرح گرین ہاؤس افیکٹ ہو رہا ہے, یہ سارا کچھ یہ بیسک لیول پہ نالج ہی نہیں ہے. تو جب میں ایز این ایجوکیشنسٹ بات کرتی ہوں بہت سارے فورمس پہ, تو آئی سے دیٹ سنس پاکستان از سگنیٹری ٹو پیرس اگریمنٹ اینڈ اکارڈنگ ٹو دیٹ اس کے آرٹیکل 8B کے مطابق کہ کلائمیٹ ایجوکیشن ان کنٹریز میں بہت نیسیسری ہے جو کہ پیرس اگریمنٹ کے سگنیٹری ہیں. پاکستان از ون آف اٹ. اور آپ دیکھیں گے کیا اسکول لیول پہ آپ کلائمیٹ ایجوکیشن دے رہے ہیں؟ نہیں. اب کالج لیول پہ دے رہے ہیں. میں خود ایک یونیورسٹی میں لیکچرر ہوں, میں پڑھا رہی ہوں. یہ سبجیکٹ بھی پروفیشنل ڈگری کے حوالے سے بہت کم یونیورسٹیز میں, بلکہ پاکستان میں آپ کوئی بھی یونیورسٹی نکال لیں تو دیٹ دے ہیو نو ڈگری ان ایم فل ان کلائمیٹ چینج, پی ایچ ڈی ان کلائمیٹ چینج, پی ایچ ڈی ان کلائمیٹ گورننس یا انوائرمنٹل گورننس. ایون تھوڑی بہت یونیورسٹیز ہیں جو کہ انوائرمنٹل انجینئرنگ کرا رہی ہیں, جیسے کہ بگ نیمز, نسٹ ہو گیا, لمز ہو گیا, بحریہ ہے, انوائرمنٹل انجینئرنگ. بٹ اس کی گورننس, انوائرمنٹل گورننس کیا ہے, کلائمیٹ چینج کی گورننس کیا ہے, یا اس کے اوپر پالیسیز کس طرح سے. سدرا اس کا میں یہ کہوں گی نا کہ اب جیسے فار انسٹنس کسی نے بھی اگر ایک پروفیشنل ڈگری میں جب بیچلرس کے لیے بچہ انرول ہو رہا ہوتا ہے تو وہ سارے ایویلویٹ کرتا ہے کہ اگر ہم یہ کر لیں, فار انسٹنس اگر ہم لا کر لیں تو اس کے بعد ہمیں جاب کہاں ملے گی, ہم ارن کتنا کریں گے, اسٹیبلٹی کیسے آئے گی, ریٹرن کتنا آئے گا, میں کہاں, مطلب یہ دیکھتا ہے, یہ بینیفٹس دیکھتا ہے. اسی طریقے سے اگر میڈیکل کریں تو یہ پروز اینڈ کونس پوری ایویلیویشن ہوتی ہے. لوگ انوائرمنٹل سائنسز کی طرف کیوں آئیں, اس کے بعد کیا ریٹرن ہے, واٹ از دا اسکوپ؟ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ اس کا
بہت کم اسکوپ ہے پاکستان میں. میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ 0 to none پہ, بیکاز وہ بہت زیادہ وہ ہو جائے گا کہ بالکل ہی کوئی اسکوپ نہیں ہے, لیکن پاکستان میں اس کا لائک جو انوائرمنٹل انجینئر جن کو میں جانتی ہوں یا انوائرمنٹل سائنٹسٹ کو جن کو میں جانتی ہوں نا, وہ زیادہ سے زیادہ کسی تھنک ٹینک میں بیٹھ کے ریسرچ پہ کام کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں کوئی ایسی ادارہ یا کوئی ایسی آرگنائزیشن, آپ منسٹری آف کلائمیٹ چینج, انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز کے لوگوں کی پروفائل نکال کے دیکھ لینا, ان میں سے none of them یا least of them would be graduated in these degrees. They would be having so irrelevant degrees. اور وہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج میں بیٹھے ہوں گے, NDMA میں بیٹھے ہوں گے, EPAs میں بیٹھے ہوں گے, کام ریلیٹڈ ٹو انوائرمنٹ ہوگا, بٹ they would be having 0 to none knowledge regarding environment. بٹ میرا جو بیسک پوائنٹ جو کہ میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ کلائمیٹ ایجوکیشن آپ اسکول لیول سے ہی, پرائمری لیول سے ہی انٹروڈیوس کروائیں تاکہ نالج آئے. انہیں اسٹوڈنٹس نے یا انہیں لوگوں نے ہی جا کے اس کے لیے آگے اپرچونیٹیز کو بنانا ہے, اپنے لیے اپرچونیٹیز کو کریٹ کرنا ہے, اور ان اپرچونیٹیز کے تھرو ہی اپنے آپ کو ایکسیل کرنا ہے. اس سارے ایٹ لیسٹ اتنا تو ہوگا ایک پرائمری اسکول یا سیکنڈری اسکول یا کالج گوئنگ بچے کو کلائمیٹ چینج کے بارے میں, گلوبل وارمنگ کے بارے میں, یا جو اتنے پاکستان میں فلڈز آ رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا بہت کچھ آئیڈیا ہو یا اویئرنیس ہو. اور یہ جو سبجیکٹ ہے نا, اٹ از ویری کراس ڈسپلنری. جیسے میں گورننس اینڈ پبلک پالیسی کی لیکچرر ہوں, اور میں انوائرمنٹل ایشوز اینڈ مینجمنٹ کے کورس ہم نے انٹروڈیوس کروایا اپنی ڈگری میں, اس کا اپروول لیا اور ہم کروا رہے ہیں. تو اگر ہر ڈگری میں, بے شک وہ سوشل سائنسز کی ڈگری ہے, انجینئرنگ کی ہے, مینجمنٹ کی ہے, بزنس کی ہے, ایک کورس پڑھا دینے میں کیا ہو جائے گا؟ اس سے یہی ہوگا کہ جو 3 ملین بچہ جو کہ یونیورسٹی لیول تک پہنچتا ہے, وہ آگے جو اتنی لوگ ہیں ان تک تھوڑا بہت تو نالج کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے پہنچائیں گے نا. سو دیٹس دا پوائنٹ, وی نیڈ ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر. یہ مجھے آپ کی بات سے ایک بہت وہ چیز ریزونیٹ کی وچ آئی لائک ٹو شیئر ود یو اینڈ دا پیپل ہو واچنگ ایز ویل. ایک میں ابھی میرے ہسبینڈ سے کچھ دن پہلے وہ ہو رہی تھی, ہی از انٹو فلاسفی, آج کل نا وہ کافی فلاسفی کی بکس پڑھیں, تو وہ ایک بڑی مزے کی انہوں نے بات کی کہ جو بھی کنٹریز آپ کی ایگریکلچر ڈپینڈنٹ ہیں ہمیشہ سے, ایک تو ہوتی ہے نا جو انڈسٹریز کے اوپر جو پھر وہ ریولیوشن آئی, ایک وہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کی طرف چلے گی, وہ اسائڈ, جو بھی ایگریکلچرل ڈپینڈنٹ رہی ہیں وہ بہت سپرسٹیشس اور وہ بہت نیچر ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں, اور وہ ہر چیز کو اسی طریقے سے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر دا الٹیمیٹ پاور اللہ میاں کے کام ہے, انہوں نے اس چیز کو اسی طریقے سے کیا ہوا ہے, وہ بارش بھی دیں گے تو ہماری فصل ہوگی تو یہ ہو گیا ٹھیک ہے. اپنے سے وہ چیزیں نہیں کرتے, اور اگر پھر کل کو اب جیسے وہ کراپس خراب جو کہ اب ہو رہی ہیں, جتنی بارشیں ہماری اس دفعہ ہوئی ہیں, جو ہمارے مینگوز اتنا ڈیلے ہو گئے ہیں فار انسٹنس, یہ والی چیزیں, تو وہ اس کو بھی وہ رکھیں گے کہ یہ تو پھر اللہ میاں کے کام, اس میں تو ہم نے دخل نہیں دینا. یا وہ یہ ہے نا کہ جیسے وہ اسٹڈنگ فلاسفی, تو بہت ساری اکنامک تھیوریز بھی ہیں, جیسے کہ ٹریجڈی آف کامنز ہے, یہ ہے, دے ایکچولی سے کہ لائک, اور میرے خیال سے بیسیکلی جتنی بھی کنٹریز اگر اکنامک تھیوریز دیکھیں نا, کہ جتنی بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کا ڈیولپنگ ہونا یا انڈر ڈیولپنگ ہونا, کہ ون آف دا میجر ریزنز یہی ہے کہ ان کے لوگ ہارڈ ورکنگ نہیں ہیں. دا ورک فورس از ناٹ ایکچولی ولنگ ٹو ورک, دے آر ناٹ ایکچولی لائک, اگر آپ نے وہ بک پڑھی ہو, آئی جسٹ وہ جو تھیسز ہے 2 لوگوں کا, I just the clash of civilizations, I think it is, I don't want to quote the wrong book, but and Pakistan a hard country ایک بک ہے, اس میں بیسیکلی ڈاکٹرز آتھرز یہی ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈیولپنگ کنٹریز کا ڈیولپنگ ہونے کا ون آف دا میجر ریزنز یہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں یا جو وہاں کا انوائرمنٹ ہے یا ٹیمپریچر ہے یا جہاں وہاں کا جو ویدر ہے, اٹ ایکچولی ڈزن الائن ود دا اوور آل لائکنگ آف دا پیپل. اور لوگ جو ہیں وہ اتنا زیادہ ورک فورس میں, اب جیسے پاکستان میں کتنے % عورتیں ہیں جو کہ ورک فورس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. صرف ایک ہیلتھ سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں لائک آپ کو تھوڑی بہت کنٹریبیوشن نظر آتی ہے نرسنگ میں, یا وہ بھی ہیلتھ سیکٹر میں بھی نرسنگ لیول پہ, جہاں پہ عورتیں جو لیڈی ورکرز ہیں وہ زیادہ تر نظر آتی ہیں. ادروائز باقی جتنے بھی سیکٹرز دیکھ لیں اس میں مین ڈومیننس ہے, عورتیں بہت کم جگہوں پہ آپ کو نظر آتی ہیں. تو جہاں جب تک آئی تھنک ورک فورس میں ویمن اینڈ مین ٹوگیدر ایکولی یا ایکولی نہیں بھی, بٹ ایکچولی ریشو تو تھوڑی بہت تو کہیں سے تو ایکوالٹی یا تھوڑی بہت تو بہتری نظر آئے نا, جب تک نہیں ہوگی وہاں تب تک لائک بہت ساری چیزیں پاکستان میں ایشو ہی رہے گا ان میں, اور بہت سارے مسئلے مسائل ہی رہیں گے پاکستان میں. رائٹ, لیکن اس کا پھر ایک وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہم وہی کہیں گے کہ پھر دا میڈیا ہیز ٹو اسٹیپ ان اینڈ دے ہیو ٹو پلے دیئر رول, کہ یہ چیزوں کی اویئرنیس, کیونکہ ابھی بھی جو ہم اویئرنیس کیمپینس کریں اس میں یہ چیزیں بہت پیچھے ہوتی ہیں, کہاں ہوتی ہیں.
ہم صحیح بات ہے. اب جیسے جتنا اگریسو ہم پولیو پہ جا رہے ہیں اوبیسلی اٹس این امپورٹنٹ ایشو اور کریں, لیکن اسی طریقے سے ہمیں یہ والے ایشوز کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے, کیونکہ پھر وہی چیز ہوتی ہے کہ جو تو افورڈ کر سکتے ہیں مائگریٹ کرنا, وہ اپنی چیزیں علاقے چھوڑ کے آ جاتے ہیں, ادھر سیٹل ہو جاتے ہیں. جو نہیں کر سکتے, جن کے پاس نہیں وہ مینز ہے, پستی پھر یہ ہمارا وہ والا اسٹریٹا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اس کے اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے. آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, بٹ اس سے بھی زیادہ جو مجھے فیل ہوتا ہے کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ پیٹریارٹیکل سیٹ اپ, مائنڈ سیٹ کا چینج ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. ایون تو آپ مائگریٹ کر رہے ہیں شہروں کی طرف, آپ اربن سٹیز کی طرف آ رہے ہیں, آپ عورتوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں, بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے آ رہے ہیں. جب تک یہاں سے لائک آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں بدلے گا نا, آپ عورت کو اپنے ایکول نہیں سمجھیں گے, عورت کو رسپیکٹیبل نہیں سمجھیں گے, عورت کی اوپینین کو میٹر نہیں, اتنی امپورٹینس نہیں دیں گے, تب تک جتنی بھی اویئرنیس ہوتی رہے نا, آپ جتنی بھی سوشل میڈیا پہ جا کے, بیکاز میں خود ایک رورل بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتی ہوں, تو مجھے میری اپنی لائک بیسیکلی رشتہ دار عورتیں جن کے اتنے بیسک مسئلے ہیں کہ اگر آپ بات کیا جائے تو وہ اٹس سیڈ کہ ان کا, عورتوں کے اندر بھی میرے خیال سے یہ چینج آنا بہت امپورٹنٹ ہے. دے شوڈنٹ تھنک دیٹ دے آر بینگ ڈومینیٹڈ, دے ڈیزرو ٹو بی ڈومینیٹڈ بائی مین اف دے ہیو میرڈ a man and that man has the right to dominate them. I don't think so کہ لائک یہ صرف مردوں کو چینج کرنا ہے اپنے اندر, عورتوں کو بھی اپنے اندر ایک امپاورڈ فیل کرنا, اپنی سے اپنی وائس کی امپورٹنس کو سمجھنا, اور اس چیز کو سمجھنا کہ ہم بھی میٹر کرتے ہیں سوسائٹی میں, اور مرد مل کر بنا رہے ہیں, صرف ایک مرد ہی سوسائٹی کا پارٹ نہیں ہے, میں مل کر ہم نظام تبھی چلے گا جب دونوں ساتھ مل کر چلائیں گے. سو نہ صرف یہاں پہ مردوں کے مائنڈ سیٹ چینج ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, عورتوں کو بھی اپنے اوپر لائک اپنی وائس کو امپورٹنس دینا, سمجھنا, اپنے آپ کو ویلیویبل سمجھنا. ایک کسی بھی انسان کے لیے جب تک وہ اپنے آپ کو ویلیویبل نہیں سمجھتا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ انڈر کانفیڈنٹ, انسیکیور ہی رہتا ہے, کیونکہ شروع سے ایک عورت کو ایک وہ چیز اس کے مائنڈ میں امبیڈ کی جاتی ہے نا کہ تم نے اب بچپن میں آپ نے اپنے والد صاحب کی سننی ہے, جو وہ کہہ رہے ہیں جس طریقے سے کہہ رہے ہیں, بیکاز ہی از یور گارڈین. پھر آپ کی شادی ہو جائے گی, پھر آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہیں, جو وہ کہیں گے, جو وہاں کے رولز ہیں, جو وہاں کی وہ ہے, آپ نے وہی سمجھنی ہے. تو ایک عورت کے مائنڈ, اب یہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس یا اس طرح کے ایشوز جتنے بھی رپورٹ ہوتے ہیں, دوز نمبرز اسائڈ میں کہتی ہوں کہ جن علاقوں میں ایکچولی ڈومیسٹک وائلنس جیسی چیزیں ہو رہی ہیں, وہاں کی عورتوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے. ان کو لگتا ہے کہ مرد کا حق ہے اگر وہ آپ کو اس طریقے سے ہاتھ اٹھائے, اٹس اوکے. بالکل, یہ بڑی, یہ تو ریئل لائف ایگزامپل ہیں جو کہ میں نے ایکسپیرینس کیے ہیں کہ ایک دو عورتوں کو ڈومیسٹک وائلنس کے بعد جب پوچھا گیا, بیکاز ہم ایز اے ریسرچرز ریسرچ تو کرتے رہتے ہیں ہر ٹائم کہ وہ جی آپ اس کا جو رائٹ ہے وہ میرا ہسبینڈ ہے تو اس نے مجھے مار لیا تو کیا ہو گیا, میری ماں کو بھی تو وہ مارتے تھے, ان کی ماں کو بھی تو وہ مارتے تھے, وہ عرصے دراز سے وہی دیکھتے آ رہے ہیں, وہی چیز آگے کرتے جائیں گے. بٹ یہ مائنڈ سیٹ بھی میں کہوں گی کہ ابھی جو ینگ مدرز ہیں یہ مدرز ہی کر سکتی ہیں. جیسے انوائرمنٹ میں بھی اگر دیکھا جائے نا تو ایک بہت امپورٹنٹ تھیوری ہے ایکو فیمنزم کے نام سے. ایکو فیمنزم کوئی آج کی تھیوری نہیں ہے, اٹ از لائک لیٹ آپ کہہ لیں 19th century کی ایک یہ تھیوری ہے وچ سیز دیٹ ویمن آر ایکچولی مور فریجائل اینڈ مور سینسٹیو اینڈ مور دے گیو مور امپورٹنس ٹو دا انوائرمنٹ, کہ وہ مدرہڈ کا ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نرچرنگ نیچر دی ہوئی ہے. سو دے آر مور کمپیشنیٹ اباؤٹ ٹورڈز دا انوائرمنٹ. تو اگر بہت سارے ریسرچرز, ابھی میں اپنے پی ایچ ڈی میں بھی آئی ایم ڈوئنگ مائی ریسرچ آن ایکو فیمنزم اینڈ کلائمیٹ چینج, تو اس میں وی آر اسٹڈنگ کہ کیا مردوں اور عورتوں کے ایٹیٹیوڈ, اویئرنیس اور نالج میں ڈفرینس ہے انوائرمنٹ کے لحاظ سے. جو پڑھی لکھی نہیں بھی ہے نا عورت, اور جو پڑھا لکھا نہیں بھی ہے مرد, آپ ان دونوں کے انٹرویو کریں, عورت زیادہ آپ کو نرچرڈ یا کمپیشنیٹ لگے گی ٹورڈز انوائرمنٹ ایز کمپیئر ٹو دا مین, اینڈ وی آر ڈوئنگ دیٹ اسٹڈی, اینڈ ان شاء اللہ جو ریزلٹس آئے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ضرور, بیکاز دس از ویری انٹرسٹنگ. ایک ابھی میں وہ ابو یہ کہتے ہوتے ہیں کہ مطلب جب گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھر سنوارنے والی پیدا ہوئی ہے, اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ گھر توڑنے والا, وہ پراپرٹی کے چکر میں توڑ کے پتہ نہیں کیا نیکسٹ وہ چیز کر رہا ہوگا. تو میں کہتی ہوں ایک سب اتنی چھوٹی سی ایگزامپل, فیمیل جو اپنی چار دیواری ہوتی ہے اس کی پروٹیکشن, اس کو بنانے, اس کو سنوارنے کے لیے اتنا اس کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے اور انوالومنٹ ہوتی ہے, تو وہی اگر آپ اس کو ایک پوزیشن یا ایک ڈیزگنیشن تک لائیں جہاں پہ وہ سمجھے کہ یہ ملک میرا ملک ہے, میں نے اس کا خیال رکھنا ہے, اس کو سنوارنا ہے, اس کے اوپر یہ جو پرابلمز آ رہی ہیں ان کو سالو کرنا ہے, اینڈ دین ان دی اینڈ یا آن دا بگر پرسپیکٹو دا پلانٹ ارتھ ایز اے ہول. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ہیو مور فیمیلز. ویری 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 رائٹ. تو یہ تو تھیوریز کہتی ہیں اور ریسرچز اس کو لائک
ریٹیفائی کرتی ہیں کہ یہ بہت عورتوں کا انوائرمنٹ میں یا پھر ان ساری چیزوں میں کنٹریبیوشن ہونا از ویری امپورٹنٹ. اینڈ اگر آپ دیکھیں گے نا عورتوں کو کنٹریبیوشن, اگر آپ ویسے بھی اوور آل بھی جب میں یوتھ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ بھی دیکھتی ہوں نا آل اکراس دا گلوب, تو زیادہ لڑکیاں ہیں. آپ دیکھیں کہ بہت فیمس کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ہیں وہ بہت ساری لڑکیاں ہیں. تو یہ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ تو بیسیکلی ریسرچرز بھی کہتے ہیں. اب آپ کو پتا ہے آپ یونائٹیڈ نیشن کے پلیٹ فارمس پہ بھی دیکھ لو تو جو آپ کی کاؤنٹر ٹیررزم جیسی باڈیز ہیں وہاں پہ جو ہے یو وڈ ہیو مور میلس ٹاکنگ اباؤٹ دوز ایشوز, جہاں پہ آپ ہیلتھ یا اس طرح کی کلائمیٹ ریلیٹڈ ٹاپکس جب یہ والی جنرک ڈسکشنز ہو رہی تھی, وی ہیو مور فیمیلس بیکاز دے مور سینسٹائزڈ ٹورڈز دیز تھنگس. میں کہوں گی صدرہ کتنا ایزی ہے لوگوں کو یہ چیز سمجھانا جیسے آپ کر رہے ہو, مطلب اپنی فیملی کے لوگوں کو میں کہوں گی کہ مطلب جہاں سے آپ بلانگ کرتی ہو جو فیملی ممبرس ہیں, کتنا ایزی ہے یا کتنا مشکل ہے ان کو یہ جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نکل کے یہ بھی کر رہی ہیں, آپ ٹیلی ویژنس پہ بھی آ رہی ہیں, آپ ٹی وی کے اوپر بھی بیٹھ کے اویئرنیس کریٹ کر رہی ہوتی ہیں, آپ ٹریولنگ بھی کر رہی ہوتی ہیں ان چکروں میں, تو ہاؤ ڈو دے ٹیک اٹ a female doing all of these things? A female doing all of this, I think it's hard. You know why? Because جب بھی کوئی نیوز چینل پہ جیسے ابھی ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں نا, ہم کتنی نالجبل باتیں کر رہے ہیں, کتنی اکیڈیمک باتیں کر رہے ہیں, جو بھی سنے گا اس کو بھی فائدہ ہوگا, ہم بھی باتیں کر رہے ہیں آپ کو بھی سن کے میری بات کا فائدہ ہو رہا ہے. لیکن جب بھی میڈیا چینل پہ آپ جانے کی بات کرتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں وہی جو نارمل ایک بیسیکلی وہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ ہمارے گھر کی عورت ٹی وی پہ ہمارے گھر کی عورت ٹی وی پہ نہیں جائے گی. تو میرا بھی یہ ایشو تھا کہ جب پہلی دفعہ آئی گاٹ انوائٹیڈ آن اے نیوز چینل, تو نیوز چینل نہیں تھا, وہ ایک انٹرٹینمنٹ چینل تھا, بٹ دے بیسیکلی ہیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دس کلائمیٹ چینج اور what else I could talk about. I am not an actress, so what else I could tell you. So my father was somehow very reluctant in the beginning کہ نہیں وہ میڈیا چینل ہے, ٹی وی پہ آنا یہ وہ. دین آئی سیٹ ود ہیم, آئی ٹاک ٹو ہیم, آئی ٹولڈ ہیم دیٹ بیسیکلی آئی ایم گوئنگ دیئر ٹو جسٹ ٹاک اباؤٹ کلائمیٹ چینج, انوائرمنٹ, گلوبل وارمنگ, پاکستان فلڈز. اور یہ فائدہ نہ صرف سننے والوں کو ہوگا بلکہ جہاں تک جب تک یہ اس چینل پہ یا اس یوٹیوب پہ کہیں پہ بھی وہاں پہ رہے گا ریکارڈیڈ, تو لوگوں کو سن کے اس کا فائدہ ہوگا, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. بیسیکلی اگر ہم دونوں ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو اس کو کسی کا بھی کوئی بھی وی آر نو ہارمنگ نو ون, رائٹ. سو اس چیز کا یہ ہے کہ میڈیا چینلس کے بارے میں ایک جو یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے نا کہ وین ایور یو آر گوئنگ دیئر یو آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ انٹرٹینمنٹ, یو آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ سم تھنگ وچ از اٹس اے ڈفرنٹ ورلڈ آل ٹوگیدر, ڈفرنٹ ورلڈ آل ٹوگیدر, بٹ اٹس ناٹ. آپ اس کو میڈیا کو بھی جتنا بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں, میڈیا از اے ویری پاورفل ٹول. اور آپ دیکھیں کہ آج کل یوٹیوب پہ بھی بلکہ بہت سارے ایسے چینلز ہیں جو کہ اب ایجوکیشنل چینلز ہیں جو صرف اور صرف ایجوکیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس اسے لرن کرتے ہیں, اسے پیپرز اٹیمپٹ کرتے ہیں اور بہت سکسیڈ کرتے ہیں. سو اوور آل ابھی تک پاکستان میں چینج نہیں ہوا میڈیا کے بارے میں کانسیپٹ, بٹ وین آئی گاٹ ان ٹو ڈفرنٹ چینلز اور جب میں نے ڈسکشنز وغیرہ کر کے دیکھی تو آئی گاٹ ٹو نو کہ میڈیا از آلسو ویری کانشیس اباؤٹ آل دیز ٹاپکس, اور بہت سارے پالیٹکس پہ, انوائرمنٹ وغیرہ پہ بات چیت ہوتی ہے. لیکن فار اے فیمیل ہو ایکچولی belongs to a not a very modern اور elitist background, میرے لیے بہت مشکل تھا کنونس کرنا پیرنٹس کو کہ میں جانا چاہتی ہوں. اور ابھی بھی آئی ڈونٹ نو کہ مے بی رشتے دار پتہ نہیں دل میں کیا سوچتے ہوں گے, سنتے ہوں گے انٹرویوز, بٹ اتنا زیادہ کوئی موٹیویشن ڈائریکٹ کچھ نہ بھی کہہ رہے ہو یا پیرنٹس کو نہ کہہ رہے ہوں گے, ان کو پتہ ہے the parents are going to protect the daughter, ان کو دیکھیں گے تو شاید آپس میں باقی رشتے داروں کے ساتھ ایک وہ بات چل رہی ہو اور مے بی موسٹ آف دیم کو پتہ نہ ہو یا ان کے تک وہ نالج ابھی تک نہ ہو. تو یہ ہے کہ وہ اتنا ایزی نہیں ہے, اٹس ناٹ ویری ایزی ایکسیس. جیسے میں دیکھتی ہوں نا کہ جو انٹرنیشنل لڑکیاں کلائمیٹ چینج پہ بات کر رہی ہیں یا ایکٹیویزم کر رہی ہیں, دے آر ڈوئنگ اٹ آن ملٹیپل پلیٹفارمز. اور کیونکہ وہ ایک اسپورٹ ہوتا ہے نا, ایک اسپورٹ ہو, ایک پش ہو, تو آپ بہت آگے جا سکتے ہیں. پاکستان کی لڑکوں دونوں میں بہت پوٹینشیل ہے, بٹ وہ ایک پش کی ضرورت ہے. وہ نہ وہ ٹیچرس دے رہے ہیں, نہ وہ پیرنٹس دے رہے ہیں, وہ نہ وہ سوسائٹی دے رہی ہے, اور رشتے دار تو آپ کو پیچھے کی طرف کھینچ رہے ہیں نا پش دینے کے بجائے. تو اگر پش ہونا تو پاکستان کے بھی بچوں میں, یوتھ میں بہت انگیجنگ پاور ہے, بہت اچھے کمیونیکیشن اسکلز ہیں, بہت اچھی ایڈوکیسی کر سکتے ہیں, بہت سارے پلیٹ فارمز میں ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. بہت سارے پلیٹ فارمز میں پاکستانیز ہوتے ہی نہیں, ایون افریقنز آر دیئر, ایون لائک مڈل ایسٹرن مسلم کنٹریز کی لڑکیاں وہاں پہ حجاب میں بیٹھ کے بہت ساری ایڈوکیسی کر رہی ہوتی ہیں, ایکٹیویزم کر رہی ہوتی ہیں. لیکن پاکستان کا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. بنگلہ دیش, انڈیا کے اتنے زیادہ ایکٹیوسٹ اور اتنے زیادہ ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں, پاکستان سے ڈیلیگیٹس ہی نہیں ہوتے, نہ اویئرنیس ہے, نہ کوئی پش کرنے والا ہے, نہ کوئی وہ چینل فارمیشن
فارمیشن ہے جہاں سے بچے لوگوں کو پتا ہو کہ وہ جا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. وہ تو ڈگریز لینے سے پہلے بھی ان کا وہی مطلب اتنا نہیں ہوتا کہ پراپر کریئر کاؤنسلنگ مل جائے کہ یہ اور فیلڈس بھی ہیں. ہم ابھی تک وہی کچھ جو بیسک فیلڈس پہلے کے ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں. ایک زمانے میں جب آئی ٹی کی پتہ تھا کہ کل کو آئی ٹی از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ بیگ تھنگ، ہر کوئی انجینئرنگ میں چلا گیا، ہر کوئی ٹیلی کمیونیکیشن اس میں چلا گیا. پھر ایک ہوا کہ نہیں بھائی اب تو جابز ہی نہیں مل رہی، اب تو ان امپلائمنٹ بڑھی ہے، ہر کوئی بزنس ایڈمنسٹریشن میں چلا گیا. تو ہم تو وہ بھیڑ بکریوں والا سین ہے جہاں پہ جو یونیورسٹی میں ایک کاؤنسلر، جو کیونکہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں تو یونیورسٹی میں ایک کاؤنسلر جو ایک آفس ہوتا ہے، اتنے ہزاروں کی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس سے ایک کاؤنسلر، مطلب وہ ایک کاؤنسلر، اس کا ایک آفس، وہ سارے بچوں کو کاؤنسل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو آئی تھنک ایز اے ٹیچر یو آر اے مینٹور. ہر ٹیچر کو یا ہر ایجوکیشنسٹ کو رسپانسبلٹی لے لینی چاہیے کہ وہ ایک مینٹورنگ کرے اسٹوڈنٹ کی. بیکاز وہ ایک کاؤنسلر مجھے نہیں لگتا کہ سب کو وہ کیٹر کر سکتا ہے. ایک سائیکالوجسٹ جو یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا ہے یا کالج میں کسی میں بیٹھا ہوا ہے، بڑے ایلیٹ کالجز میں ہوتے ہیں، نارمل کالجز میں تو ہوتے بھی ہر اسٹوڈنٹ تو جائے گا بھی ان کو پتہ ہی نہیں کاؤنسلر کا آفس کہاں ہے. بٹ ٹیچر کا تو پتہ ہے نا کہاں پہ دفتر ہے، کیونکہ ٹیچر ڈیلی بیسس پہ آ رہا ہے. تو میں یہ فوکس کرتی ہوں کہ جب میں کلاس میں جاؤں تو لاسٹ 10 to 15 منٹس یا مڈل میں یا اسٹارٹنگ میں کوئی ایک ایسی بات یا کوئی ایک ایسا لیسن کلاس میں ضرور دوں جو کہ بینیفیشیل ہو اور ان کو یاد رہے، منوٹنس نہ ہو. میری کلاسز آئی لائک ٹو ناٹ کیپ مائی کلاسز ویری منوٹنس، دیٹ آئی گو دیئر ڈیلی اور ایک ہی طرح کی روٹین ہے. گیا پی پی ٹی آن کی اینڈ دین اسٹارٹ ریڈنگ فرام اٹ اینڈ دین میکنگ دا اسٹوڈنٹس بورڈ. ایون اف آئی یوز ٹو سٹ ان دوز کلاسز، جب میں کچھ عرصہ پہلے، بیکاز میں نے بڑی ینگ ایج میں لیکچرشپ اسٹارٹ کی، تو جب میں کلاسز میں بیٹھی ہوتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ اس طرح کا ٹیچر میں نے نہیں بننا. اور میں ہمیشہ اب یہ ٹرائی کرتی ہوں کھڑے ہو کر جب بھی کلاس میں کہ وہ والی چیزیں نہیں کرنی جو ہوا کرتی تھیں ہمارے ساتھ، اور ہم پیچھے بیٹھ کے سو رہے ہوتے تھے یا پھر چپس پاس کر رہے ہوتے تھے، تھنگز لائک دیٹ. سو keep your environment and students not very indulge into monotonous sort of a routine. تو I think then change آئے گا. mentorship کریں نا تو اسٹوڈنٹس کو بہت اپرچونیٹیز اور یوتھ کو بہت اپرچونیٹیز ہیں انٹرنیشنل فورمس پہ اور نیشنل فورمس پہ بھی. تو ڈو یو ایکچولی تھنک اب جیسے کیونکہ آپ کا تو ڈیلی بیسس پہ اسٹوڈنٹس کا ساتھ انٹریکشن ہے، ینگسٹرس کے ساتھ، وہ پوٹینشیل نظر آ رہے کہ جائیں گے ان چیزوں کی طرف، جائیں گے زیادہ سینسٹائزڈ ہے؟ بہت پوٹینشیل ہے، اور جہاں سے ہم پوٹینشیل کو روک دیتے ہیں نا وہ ہے کرٹیسزم. اب یہ جو کرٹیسزم ہے نا آج کے یوتھ پہ، آج کل کے بچے یہ، آج کل کے بچے وہ، جین زی کا کانسیپٹ، اور یہ آج کل کے بچے تو ماں باپ کی نہیں سنتے، آج کل ٹیچروں کی عزت نہیں کرتے، آج کل ان کو کوئی تمیز نہیں ہے. آئی تھنک دس نیڈس ٹو اسٹاپ. یو نیڈ ٹو ناٹ ٹیل دا یوتھ دیٹ دے آر وٹ دے آر ڈوئنگ رانگ، ٹیل دیم وٹ دے کین ڈو رائٹ. اسٹاپ کرٹیسائزنگ دیم. آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ باہر کی کنٹریز میں، ویسٹرن کنٹریز میں 12ویں جماعت کر کے، ہائی اسکول پاس کر کے بچہ اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ڈو یو سی دوز پیرنٹس ایکچولی سٹنگ اینڈ کرٹیسائزنگ دیئر چلڈرن ایوری ٹائم؟ نو. یور چلڈرن آر ایکچولی ایٹ لیسٹ لیونگ ود یو. اور میں یہ کہوں گی کہ جو آج پیرنٹس کرٹیسائز کریں نا اپنے بچوں کو، ان کے پیرنٹس ان کو بھی کرٹیسائز کرتے تھے، اور ان کی پچھلی جنریشن ان کو کرتی تھی. سو یہ کرٹیسزم نیڈس ٹو اسٹاپ. یو نیڈ ٹو ٹیل دیم وٹ دے کین ڈو رائٹ، وٹ دے آر ڈوئنگ رانگ. دے مے بی آلسو ول ریئلائز ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم. اب جب ہم اس ایج میں آ گئے تو we realize a lot of things which we used to do wrong and we now try to do them right. So ایک اسٹیج پہ بچہ آئی تھنک خود ہی آ جاتا ہے. تو ایز این ایجوکیشنسٹ میں بہت زیادہ پوٹینشیل دیکھتی ہوں. بٹ جب میں یہ دیکھتی ہوں نا کہ دے گیٹ کرٹیسائزڈ بائی ایوری پرسن، دے گیٹ کرٹیسائز بائی ٹیچرز. گھر جاتے ہیں تو بڑے بہن بھائی کرٹیسائز کر رہے ہیں، پیرنٹس کرٹیسائز کر رہے ہیں، باہر جاتے ہیں تو کوئی اور کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو آئی تھنک وہ سیلف ڈاؤٹ، انسیکیورٹی، لیک آف کانفیڈینس آج کل کے اسٹوڈنٹس میں بہت ہے. اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. اس کے بعد بہت پوٹینشیل ہے. وی ہیو سو مینی گڈ اسٹوڈنٹس جن کے پاس اتنا پوٹینشیل ہے کہ اگر جسٹ ہم ان کو کانفیڈینس دے دیں، ان کی انسیکیورٹیز کو کم کریں، ان کو بتائیں کہ یو کین ڈو، یو کین ڈیفینیٹلی ڈو. اور جس طرح جو اسٹوڈنٹس میرے ساتھ انوائرمنٹ کے پروجیکٹس پہ اتنے بہترین کام کیا، میں نے آپ کو کہا کہ منسٹر لیول تک ان کو ملاقات کے لیے موقع ملا. تو یہ وہی اسٹوڈنٹس ہیں جن کو اگر میں کرٹیسائز کرتی، میں کلاس میں کہتی آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو انوائرمنٹ کو کچھ نہیں پتا، کلائمیٹ کو کچھ نہیں پتا. تو اب آئی ایم ویری ہیپی کہ میرے اسٹوڈنٹس نے اپنے انیشیٹو اسٹارٹ کر دیے ہیں. اب سب کے موسٹ آف دیم آر ہیونگ دیئر انسٹاگرام پیجز. کوئی پلانٹیشن کو پروموٹ کر رہا ہے، کوئی پلاسٹک پولوشن کو ریڈیوس کرنے کو پروموٹ کر رہا ہے. تو دس از ہاؤ لائک چھوٹا چھوٹا اسٹیپ جو آپ نے کیا تھا اس کا کچھ آؤٹ کم آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا. آؤٹ کم نظر آ. اچھا اگر ہم تھوڑا سا فیوچر کے اوپر بات کریں، واپس آئیں، یہ جو ہمارا فلڈس والا سین ہے، what do you see؟ مطلب 2023
کس طرح کا مانسون ایکسپیکٹ کرے. اور دوسرا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک ابھی بھی جو ہمارے لوگوں میں، اب جیسے پہلے بھی بات کی، لیک آف اویئرنیس ہے. ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہیومن میڈ کنٹریبیوشن تو ہے ہی نہیں کلائمیٹ چینج میں. یہ تو سی ٹیمپریچر رائز ہو رہا ہے، ویسے گرمی ہو رہی ہے اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، تو ہم نے تو، اور پاکستان نے تو ویسے ہی کنٹریبیوشن نہیں کیا. ہم تو نہ اس طریقے سے ہماری انڈسٹری ہے کہ ہم جو ہے اب جیسا کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز بھی ہماری وہ نہیں ہے، تو ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں. تو یہ تو بس صدمے کے کام ہے، تو ہے اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے. ہاؤ مچ آف اٹ از مین میڈ، نمبر 1، اینڈ نمبر 2 فلڈس ہم کس طرح کے پریڈکٹ کر رہے ہیں؟ So climate change nowadays is man-made, human made, by emissions of different greenhouse gases by different companies which are actually burning fossil fuels. اور وہ جب کمپنیز فاسل فیولز برن کرتی ہیں جس میں گرین ہاؤس گیسز ایمٹ ہوتی ہیں، جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، نائٹرس آکسائڈ ہے، میتھین ہے، یہ گیسز سب جو ہیں ارتھ کی ہیٹ کو ٹریپ کر لیتی ہیں، گرین ہاؤس افیکٹ بننا اسٹارٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اوور آل کلائمیٹ چینج کہتے ہی اس کو ہیں کہ لانگ ٹرم ویدر پیٹرنس کے چینج ہو جانے کو، ٹیمپریچرس کے رائز ہو جانے کو. تو اگر دنیا کے ناسا کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جا کے دیکھیں کہ دنیا کے ڈفرینٹ جو گلوبل امیجز ہیں اس میں دیکھا جائے کہ پہلے دا ورلڈ واز ہول گرین بلو اینڈ دین تھوڑا تھوڑا چینج ہوتا ہے، اور آج کل کی امیجز دیکھیں تو اٹ از آل اورنج اینڈ ریڈ. سو اٹ از ہیومن میڈ. ہیومنز ہی نے ہی اپنی سویلائزیشنس کے تھرو، اپنی انڈسٹریلائزیشن کے تھرو ایک ایسے گرین ہاؤس گیسز افیکٹس کو کریٹ کیا جس کی وجہ سے آج ارتھ کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ ریز ہو چکا ہے. اور وی کین اسٹل اسٹاپ اٹ ایف سنا جائے، جو کہ آج ہم بات کر رہے ہیں اس کو اگر سنا جائے. یہ کارپوریشنز یا جو بزنس سیکٹر ہے یا انڈسٹریز ہیں جو کہ اتنی زیادہ برننگ کر رہی ہیں، جب تک یہ سسٹینیبل پریکٹسز کو اڈاپٹ نہیں کریں گی تو یہ ہیومن میڈ ڈیزاسٹر جو ہے یہ بہت زیادہ انکریز ہوتا جائے گا. اور جیسے ڈیزاسٹر کے نام پہ سب کچھ کر لیتے ہیں، پھر CSR کے نام پہ چھوٹا سا کچھ چنک کنٹریبیوٹ کر کے ان کو لگتا ہے دیٹ دے ہیو پلیڈ دیئر رول. رسپانسبلٹی جو ہے وہ اس کی کمپلیٹ ہوگی، پوری ہوگی نا. اور اگر پاکستان فلڈس کے بارے میں بات کریں تو لاسٹ ایئر جو فلڈس تھے اس میں بہت ساری رین فال ہو جانے کی وجہ سے، ان ایکسپیکٹڈ ایوریج رین فال بہت زیادہ ہونے جانے کی وجہ سے کراچی، سندھ، بلوچستان اور ایون پنجاب، صدرن پنجاب کے کچھ علاقے بہت زیادہ ڈوب گئے تھے. لیکن ابھی دیکھا جائے تو یہ زیادہ سچویشن زیادہ ورس ہے پاکستان کی. لاہور میں ابھی چند دن پہلے جو بارشیں ہوئیں وہ 30 سال میں پاکستان میں لاہور میں ایسی بارشیں نہیں ہوئیں. اور پاکستان کی اگر ریسرچز کو پڑھا جائے تو وہ یہ ہے کہ پاکستان اگر یہ گلوبل وارمنگ یا کلائمیٹ چینج نہیں ہوتا تو اس طرح کے فلڈس 300-400 سال کے بعد آنا ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں. اچھا. اور آج کل کی جو گلوبل وارمنگ یا آج کل کا جو جتنا ٹیمپریچر رائز ہو چکا ہے اس میں ہر 1 سال کے بعد ایسے فلڈس کا آنا ایکسپیکٹڈ ہے. اوکے. اور ابھی فرسٹ اسپیل آف مونسون رینز بھی صحیح کمپلیٹلی اسٹارٹ نہیں ہوا، اور لاہور، کراچی اور بڑے شہر یا پھر ڈفرینٹ سندھ کے ڈفرینٹ شہروں میں ابھی بھی بہت ساری ڈیتھس ہونا اسٹارٹ ہو گئی ہیں، پانی کھڑا ہونا اسٹارٹ ہو گیا، پانی کو ڈرین کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، واٹر ریزروائرز نہیں ہے، کوئی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹمز نہیں ہے یہاں پہ. تو سچویشن Is it an alarming situation? It is a very alarming situation for Pakistan especially, or for developing countries or the countries which belong to global south. Yeah. Those who are actually contributing less but actually getting affected more. Yeah. So it is very alarming for these countries, and if these countries are not going to do something big about for themselves, تو یہ سچویشن تو ہمارے ہاتھ سے باہر نکل جائے گی. لاسٹ ایئر والے فلڈس کی ابھی تک ہم اسے اوورکم نہیں کیے. $3 کا نقصان اکنامک لاسز کے بعد کیا پاکستان ریکور کر سکتا ہے؟ آپ GDP گروتھ ہی دیکھ لیں اس سال کی، اس کی ون آف دا میجر ریزن یہ ہے کہ لاسٹ ایئر اتنے زیادہ فلڈز آنے کی وجہ سے کتنی زیادہ ایپلس کے باغات، اورنجز کے باغات، مینگوز کے باغات کتنے زیادہ تباہ ہوئے ہیں، کتنی زیادہ ابھی جو ان ایکسپیکٹڈ مونسون رینز آ رہی ہیں اس کی وجہ سے کتنے کراپس ڈیمیج ہو رہے ہیں. سو یہ جو آپ سچویشن کہہ رہی ہے صدرہ، اٹ از گوئنگ ٹو اسٹے، ایک دم سے تو چینج نہیں ہو سکتی. تو پھر ہمیں کیا اور اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ان کراپس کو، جو ہم وہی ٹریڈیشنل چکر میں بنتے تھے کہ اب یہ سیزن آئے گا، اب یہ منتھ آئے گا تو بارش ہوگی، پھر کراپ بڑھے گی، پھر اس کو ہارویسٹنگ ہوگی اینڈ ایوری تھنگ، اس سسٹم کو بھی آئی تھنک وی شوڈ ٹیک پریمپٹیو میئرز اینڈ وی شوڈ ڈو سم تھنگ ٹو ریکٹیفائی دیٹ، کہ اس کو پھر ہم کیسے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. پھر وہ ہم بے شک ان نیچرل مینس جیسے باہر ہوا ہوا ہے وہ لوگ تو ان چیزوں کو کر رہے ہیں، ہم تو اپنی چیزیں پھر ہم کہتے ہیں کہ اس سال تو وہ کراپس ہے ہی نہیں کیونکہ وہ تو فلڈ کی نظر ہو گئی، فلڈ کی نظر ہو گیا. تو اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ دیکھیں نا، جس ملک میں لوگوں کی جانوں کی کوئی
قیمت نہیں ہے, جہاں پہ بچوں کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے, وہاں پہ who would care about agriculture, who would care کہ crops ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, even though it is one of the major issues which actually causes so much food insecurity in a country that you need to import most of the things. ٹماٹر اور پیاز تک اپنے امپورٹ کر رہے ہیں, جو کہ ایک زمانے میں ہم اس کے بگیسٹ ایکسپورٹرز ہوا کرتے تھے جن چیزوں کے, آج وہ چیزیں بھی ہمیں اپنے لیے پوری نہیں ہو رہی, ہم اسے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو جہاں میں کہتی ہوں کہ لوگوں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں, لوگ سڑکوں پر آ گئے, لوگوں کو دوبارہ سے کوئی رہنے کی رہائش نہیں ملی, اسٹل پیپل آر ان سم کیمپس, کوئی کیمپس میں رہ رہے, کسی نے جھونپڑیاں بنا لی, آج تک لوگ ریکور نہیں کر سکے اپنے گھروں کو. وہاں پہ ایگریکلچر پہ فوکس کرنا از سو امپورٹنٹ کہ ایک تو یہ کہ آپ کے اتنے زیادہ میجرلی ہیومن لاسز ہو رہے ہیں, اس کے بعد آپ کے ایگریکلچر لاسز, اس کے ساتھ اکنامک لاسز وڈ کنٹریبیوٹ ٹو دا اکنامک لاس اینڈ وڈ کنٹریبیوٹ ٹو دا فوڈ انسیکیورٹی. اور اتنی زیادہ پاکستان میں فوڈ انسیکیورٹی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو تو 2 وقت کا بھی کھانا نصیب نہیں ہو رہا, اب تو 1 وقت کے لیے بھی بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے. سو وی نیڈ ٹو چینج آور پریکٹسز وچ ور ویری ٹریڈیشنل. ہمارا ایگریکلچر سسٹم از بیسڈ آن اے ویری ٹریڈیشنل سارٹ آف اے سسٹم نا, جس میں لائک ایگریکلچر کے اوپر کوئی نیچر کے اوپر بہت ساری چیزوں کو ڈپینڈنٹ ہے, اور ایگریکلچر کے اوپر کوئی بہت زیادہ فوکس ہی نہیں ہے. بہت سارے ایریاز میں آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی یا تو بہت بڑے بڑے زمیندار ہیں, وہ ساری چیزوں کے اوپر ان کی منوپلی ہے, یا پھر بہت چھوٹے چھوٹے زمیندار ہیں جن کے پاس ہیں اتنی زمین کہ وہ اس کے اوپر نہ تو زیادہ انویسٹ کر سکتے ہیں, نہ وہ اس سے بہت زیادہ پروفٹس ارن کر رہے ہیں, جو کہ وہ نیکسٹ ایئر اس کے اوپر پھر لگا کے اس کو بہتر طریقے سے انویسٹ کر سکیں. سو اس کے اوپر بہت زیادہ نظر ڈالنا کہ کس طرح سے ہم اپنی پریکٹسز کو بہتر کر سکتے ہیں اور پریمپٹیو میئرز لے سکتے ہیں, سسٹینیبل پریکٹس, تاکہ ایٹ لیسٹ ہم ایگریکلچر کو تو کسی طرح سے سسٹین کر سکیں اس کنٹری میں. ذریعہ معاشیات میں کہوں گی کہ وہ وہی رہا ہے, اور نیچرلی بلیسڈ ہے ہم اس طریقے سے, ہماری تو سوئل اس طریقے سے فرٹائل ہے, اس میں ہماری کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, وی بین نیچرلی بلیسڈ ان دیٹ ریگارڈ. صدرہ ان دی اینڈ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ماشاء اللہ سے یو ہیو بین مینشنڈ ان دا فوربس لسٹ, آپ کے وینچر کو بھی مینشن کیا گیا ہے, تو اس لیول پہ اکنالجمنٹ مل رہی ہے. آر یو ہیپی ود ہاؤ یور کنٹریبیوشن از بینگ acknowledged at national level, یا یہاں سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز, بیکاز آئی ڈو ناٹ سی اے لاٹ آف پیپل ورکنگ آن دیز تھنگس. تو جو ہیں, کیا ان کو اتنی اپریسیشن مل رہی ہے کہ شاید اسی کو دیکھ کے باقی لوگ انسپائر ہوں کہ ہم بھی کچھ کریں؟ نیشنل لیول پہ اگر آپ دیکھا جائے نا کہ ایک گورنمنٹل سیکٹر اور ایک پرائیویٹ سیکٹر, ایک پبلک سیکٹر یا ایک پرائیویٹ سیکٹر, تو پبلک سیکٹر پہ تو آئی سی نو ریکگنیشن اس ایز سچ کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کون سے ایوارڈز ہیں, 17 امتیاز اور سول ایوارڈس کے علاوہ تو ہم کسی کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے ہیں. آپ کیا کسی کو ایوارڈ دیں گے؟ تو وہ والے ایوارڈز لیول تک پہنچنا تو بہت کم لکی لوگوں کا ہوتا ہے. اور نیشنل لیول پہ وٹ ریکگنیشن آئی گاٹ ٹل ناؤ از ایکچولی by different institutes which are actually already working on such issues, social issues وغیرہ پہ, یا جیسے ہمارے کچھ تھنک ٹینکس ہیں, بہت اچھے تھنک ٹینکس ہیں پاکستان میں, ان پہ ڈسکشنس کا موقع ملنا, کانفرنسز پہ اپنا ویو پوائنٹ رکھنے کا موقع ملنا. بٹ ایز سچ جو ایک اسپیشل ریکگنیشن ہوتی ہے نا آن این انٹرنیشنل فورم, جس طرح وہاں پہ آپ کی آواز کو سنا جاتا ہے, آپ کے پورے انٹرویوز کو وہ پورا کا پورا پبلش کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں تو یہاں پہ یو ول گیٹ دی چانس ٹو اسپیک فار لائک 5 or 10 minutes اینڈ دین دیٹ وڈ بی اٹ. بٹ انٹرنیشنل فورم سے جس طرح سے لوگوں کو ریکگنائز کیا جاتا ہے نا, دیٹ از ریئلی موٹیویٹنگ اینڈ ہائیلی آئی وڈ اپریشیٹ دوز فورمس, جو لوگ کچھ کر رہے ہیں نا ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. لیکن آن گورنمنٹل لیول ان پاکستان آئی ڈونٹ سی اینی ایز سچ پلیٹ فارم جو کہ لوگوں کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہا ہو یا ان کو مواقع دے رہا ہو آگے آنے کے لیے. دیٹس ویری ٹرو. جیسے اب ہم وہ کہہ رہے تھے کہ جب اوبیسلی آپ نے کام شروع کیا ہوگا تب آپ نے اس لیے نہیں شروع کیا ہوگا کہ مجھے وہ ساری ریکگنیشن مل جائے, بٹ وہی ہوتا ہے آپ جو کچھ کر رہے ہو اگر اس کو سراہنے کے لیے کوئی 1-2 لوگ بھی آ جائیں, یا جن کے لیے کر رہے ہو یا جن کے حصے کا کام کر رہے ہو, اگر وہ آپ کو وہ تھوڑی سی امپورٹنس ہے تو بڑا موٹیویٹنگ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی ول سے بڑھ کر اور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یو نو آئی ایم بینگ ہرڈ, میری جو کاوشیں ہیں وہ لوگوں کو دکھ رہی ہیں. سو یو نو دیٹس دا ہول پوائنٹ. وہ موٹیویشن ملنا بہت ضروری امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور وہ پاکستان میں بہت زیادہ لیکنگ ہے.
تو میں یہی کہوں گی کہ آج جن لوگوں نے ہمارا پوڈکاسٹ دیکھا ہے, سنا ہے, ان کو وہ موٹیویشن تو یقینی طور پہ صدرہ کی باتوں سے مل گئی ہوگی. ایٹ اے ویری ینگ ایج میں کہوں گی این اکمپلشڈ وومن جو PhD بھی کر رہی ہیں, لیکچرر بھی ہیں, اور ایسے سبجیکٹ کے اوپر بات کر رہی ہیں جس کے اوپر بہت سارے لوگ ابھی بھی بات نہیں کرتے, جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت بہت پہلے سے تھی. انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو ریکگنائز کیا, اس کے اوپر کام کر رہا ہے. ہم ہمیشہ ہی ہر چیز میں پیچھے ہی ہوتے ہیں. 10 سال بعد ہمارے پاس کوئی ٹرینڈ آتا ہے تو 10 سال بعد ہی میں کہوں گی کہ ہم اس چیز کے اوپر آئے ہیں, جب اس حد تک سچویشن خراب ہو گئی ہے کہ ہم وی آر لوزنگ لائفز وداؤٹ اکاؤنٹ انفارچونیٹلی. تو وہی ہے, ان سے آپ کو جو ایک چھوٹی سی, میں بہت بڑے لیول کی چیزیں نہیں کہوں گی, بہت بڑے کام نہیں کہوں گی, لیکن اپنی کیپیسٹی میں چھوٹا سا جو بھی ایفرٹ کر سکتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیں. اور اگر آپ اس پوڈ کاسٹ کے بعد اتنا موٹیویٹ ہو جائیں کہ صرف گوگل ہی کر لیں, just go through the websites, just read some articles, کہ آپ کو خود سمجھ آ جائے کہ what you're supposed to do. I would like to say thank you Sidra, it was amazing having you over, اور بہت مزے کی, it was a learning experience, and I want آپ جیسے اور لوگ سامنے آئیں, بات کریں, تاکہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بھی لوگ ملیں. اور جو آپ کا وینچر بھی ہے, جیسے اب دیکھتے ہیں فیمیل انٹرپرینورس ہیں, بٹ ان کے مینلی کلودنگ لائن ہو گیا, بیوٹی لائن ہو گیا, ہیلتھ ریلیٹڈ ہو گیا, ایجوکیشن سے اس طرح کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے, یہ والی بہت کم ہوتی ہیں. Thank you so much, Mariam, for having me, and I would like to say in the end that you are a very well-learned host, and you were very knowledgeable yourself. تو بہت ساری چیزوں کا آپ کو بہت سارا پتہ تھا, and thank you so much for having me, and I hope جنہوں نے بھی سنا ان کو فائدہ ہو, and at least Google the terms which we have used. اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی ہیں, اگر آپ کو ہماری باتیں نہیں آ رہی, اگر کیونکہ یہی ہوتا ہے نا, ان کو لگتا ہے یہ کون سی ٹرمینالوجیز ہے, کس کے اوپر بات کریں, خود سے پڑھ لیں. اگر آپ کو سمجھ آتی ہے, پلیز just go for it, do something. اگر آپ تھوڑی سی بھی کنٹریبیوشن کر کے مطلب اس زمین کو نا اپنا سمجھنا شروع کر دیں, تو میں کہوں گی کہ آپ گن بچانا ہی کم کر دیں, تو آپ کی طرف سے کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے. یہ جو ریورز میں ہم نے گن ڈالا ہوا ہے, چیزیں پھینک کے, مطلب وہ لائف تو ختم کر ہی رہے ہیں, ساتھ اپنے پینے کا پانی بھی ختم کر کے. لائک کین یو امیجن وی آر ہیونگ دا واٹر کنٹامینیشن کی وجہ سے اب ڈیزیزز, امیجن لاسٹ ایئر فلڈس میں بھی بہت ساری واٹر کنٹامینیشن کی وجہ سے ڈیزیز آئی. ہاں, اور وہ ہر سال ہی پاکستان میں واٹر کنٹامینیشن ہو. پاکستان کو جو واٹر اسکارسٹی کے جو اب چیلنجز یا رسکس ابھی آگے فیس کرنے پڑیں گے 2025 میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ پاکستان وڈ بی واٹر اسکارس. So اس ریجن میں ہوتے ہوئے on individual level there are a lot of contributions that one could make, like just as you mentioned, like make less contribution to the waste which is already so much there. Then there are so many individual level things. آپ گھر میں ہی, مطلب میں بہت ساری جگہوں پہ بتاتی رہتی ہوں کہ اس طرح کی لائٹس کو ہی استعمال کرنا جو کہ کم سے کم ایمیشنس کر رہی ہیں, یا اس طرح کی گرین الیکٹریسٹی کو استعمال کرنا. تو دیٹس ویری امپورٹنٹ, اور بہت ساری چیزیں جو انڈیویجول لیول پہ کی جا سکتی ہیں. ایون لائک آپ پلاسٹک کے بیگس یوز کرنا بند کر دیں, کپڑے کا ایک بیگ بنا لیں یا لے لیں اور اس کو یوز کریں اوور آل. سو دیٹ وڈ بی اے بگ کنٹریبیوشن. جو اسٹراز استعمال کر رہے ہیں پلاسٹک کی چیزوں کو منیمل تو ہم کر سکتے ہیں نا گھروں پہ بھی اور اپنی ڈیلی لائف میں بھی, تو وہ کتنا زیادہ کنٹریبیوشن کر دے گا پلاسٹک پولوشن کو کم کرنے میں. ویری سمپل اسٹیپس جو آپ اگر آج لیں تو اس کی وجہ سے ایک بڑا چینج بن سکتا ہے. Thank you once again, Sidra. Thank you. This is it from this episode. Inshallah we'll see you next week with another guest. Till then, Allah Hafiz.